رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم سے ہم اور آپ بڑے ہی مبارک ایام میں داخل ہو چکے. یہ وہ ایام ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں قسم کھائی ہے، قسم کھا کر کے اس کی فضیلت کو، مقام کو، مرتبے کو بیان کیا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جگہ جگہ احادیث مبارکہ میں ان 10 ایام کی فضیلت بیان کی. آئیے مورا بڑے ہی اختصار کے ساتھ ان 10 ایام کی جو خصوصیات ہیں انہیں جاننے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں کہ ان 10 دنوں کے اندر ہمیں اور آپ کو کس طرح کی عبادات اور کیسے انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے. سب سے پہلی خصوصیت ان 10 دنوں کی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان 10 دنوں کی قسم قرآن مجید میں کھائی ہے. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. ابن عباس اور اس کے علاوہ دیگر مفسرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 جو دن ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اس سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہے. اس سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہے، اور یہی بات امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اکثر مفسرین کے ذریعے سے نقل فرمائی ہے. اسی طریقے سے اس مہینے کی ان ایام کی ایک بڑی خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آئی ہوئی ہے سند کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، یعنی العشر الاول من شهر ذی الحجہ. کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان ایام میں جس قدر نیک اعمال پسند ہے، محبوب ہے، دوسرے کسی ایام میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل اس قدر محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی آدمی ان 10 دنوں کے اندر نماز پڑھتا ہے اور اس سے پہلے بھی وہ نماز اس نے پڑھی ہے، اس کے بعد بھی وہ نماز پڑھنے والا ہے، تو وہ نماز جو ان 10 دنوں میں پڑھی جائے، چاہے وہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، اور اسی طریقے سے سنت راتبہ ہو، فطر ہو، تہجد ہو، کوئی بھی نماز ہو، خواہ کوئی بھی عبادت ہو، ان 10 دنوں کے اندر وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے زیادہ مقام، زیادہ فضیلت، زیادہ مرتبہ رکھتی ہے دوسرے دنوں کے مقابلے میں. یعنی اگر ایک نماز آپ مثال کے طور پہ 32 ذی القعدہ کو آپ نے کی، اور دوسری نماز آپ ادا کر رہے ہیں 1 ذی الحجہ کو، تو دونوں نماز ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑا کیا ہے، فرق رکھتی ہے. وہ عبادت جو 1 ذی الحجہ کو انجام دی گئی ہے، وہ 29 یا 30 ذی القعدہ کے مقابلے میں جو عبادت انجام دی گئی ہے اس سے زیادہ اجر و ثواب، مقام، فضیلت رکھنے والی ہے. یہاں تک کہ جب صحابہ نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ کو بہت پسند ہے، تو صحابہ نے یہ سوال کیا اللہ کے پیغمبر اگر کوئی آدمی ان 10 دنوں میں نیک اعمال بہت زیادہ نہ کر کے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل جائے، کیا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے؟ جبکہ جہاد فی سبیل اللہ یہ بہت بڑی عبادت ہے. تو صحابہ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ان 10 دنوں میں جہاد کے لیے نکل جائے تو کیا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، مگر یہ کہ کوئی شخص اپنا جان اور مال دونوں اللہ کے لیے لے کر نکل جائے اور کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے، فلم یرجع بشیء، کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے، یعنی جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کر دے، تو وہ آدمی کیا ہے، زیادہ مقام اور مرتبے والا ہو جاتا ہے. لیکن ایسا آدمی جو جنگ میں جائے
اور جنگ لڑ کر کے واپس آ جائیں اور دوسرا بندہ اپنے گھر میں بیٹھا دوسری عبادات کے اندر مشغول رہے, زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے, تو وہ 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے والا آدمی اس جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے سے مقدم ہو جاتا, آگے بڑھ جاتا ہے. تو جہاد میں جاتا ہے لیکن واپس آ جاتا ہے, یعنی اس کی جان صحیح سالم ہوتی ہے, اس کا مال صحیح سالم ہوتا ہے. وگرنہ ایسے یوں ہی اگر دیکھا جائے تو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں عام نیک اعمال کو کیا ہے بیان کیا ہے اور بیان فرمایا ہے. آخر ان 10 دنوں کی اس قدر بڑی فضیلت کیا ہے؟ کیوں ہے اتنی بڑی فضیلت؟ اتنا بڑا مقام ان 10 دنوں میں کیوں ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھا کر کے اسے لوگوں کے لیے بڑا ہی عظیم بنا رکھا ہے؟ اس کی وجہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر ذکر فرمائی ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ ان 10 دنوں کے اندر اگر آپ نوٹس کریں گے, توجہ کریں گے, تو ساری بڑی بڑی عبادات اکٹھا اور جمع ہو جاتی ہیں جو سال کے کسی بھی دوسرے دنوں میں اکٹھا اور جمع نہیں ہو پاتی ہیں. مثال کے طور پہ نماز, سیام, کیونکہ ان 10 دنوں میں روزہ رکھنا کیا مشروع عمل ہے, خاص طور سے عرفہ کا روزہ ہے. اسی طریقے سے حج, قربانی, عام صدقہ, یہ سب کیا ہے اتنی بڑی بڑی جو عبادات ہے وہ ان 10 دنوں کے اندر کیا ہے اکٹھا اور جمع ہو جاتی ہے. اگر کچھ بھی نہ ہو, اگر کچھ بھی نہ ہو, صرف عرفہ کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے صرف وہی ان 10 دنوں کے اندر شامل ہو جاتی اور دوسری کوئی فضیلت نہ ہوتی, تب بھی کیا ہے اس کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے کے لیے کیا ہے کافی اور وافی ہوتے. اس وجہ سے کہ بڑی بڑی عبادات ان دنوں کے اندر, ان 10 دنوں کے اندر اکٹھا اور جمع ہو جاتی ہیں, اسی وجہ سے ان 10 دنوں کو بہت زیادہ فضیلت, مقام اور مرتبہ حاصل ہوا ہے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو 10 دن ہے, ان 10 دنوں میں کچھ دن یقینی طور پہ بڑے ہی بلند اور عظمت والے دن ہیں. ان میں سے آپ کا یوم تربیہ ہے, جس دن حاجی لوگ حج کا احرام باندھتے ہیں. اسی طریقے سے تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ سے میرا کے لیے روانہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے 9 ذی الحجہ کو عرفہ ہوتا ہے, اور یہ سب سے بہترین دن ہوتا ہے جس میں سورج نکلا ہے. اسی طریقے سے سال کے سب سے اعظم مقام اور مرتبے والا دن کیا ہے؟ قربانی کا دن ہے. اعظم الایام عند اللہ یوم النحر, وہ بھی 10 دنوں کے اندر ہوتا ہے. سب سے بڑا دن, سب سے عظیم دن قربانی کا دن ہے, وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر کیا ہے شامل ہے, داخل ہے. اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو کئی بڑی بڑی عبادات کیا ہے ان دنوں کے اندر اکٹھا اور جمع ہو جاتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کے جان لینے کے بعد کہ یہ 10 ایام بڑی فضیلت والے ہیں, مقام والے ہیں, مرتبے والے ہیں, هل تحركت قلوبنا في هذه الايام توبة وانابة الى الله, کیا ہمارے دلوں کے اندر حرکت ہوئی ان دنوں کے اندر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے, اس سے توبہ کریں اور نیک اور بھلائی کا کام کریں, یا ہمارے دل ابھی بھی ویسے ہی ساکت ہے, جامد ہے, خاموش ہے؟ کیا ہم نے ان دنوں کے اندر اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کوئی پلان بنایا ہے؟ کیا یہ ایام ہمارے لیے واقعی اہم ہے, عظیم الشان ہے, بابرکت ہے, نیکیوں والے ہیں؟ کیا یہ واقعی ہمارے لیے ایسے ہے, یا پھر ہم اسے عام دنوں کی طرح گزارنا چاہتے ہیں؟ یا اسی طریقے سے یہ دیکھا جائے کہ ہر آدمی, ہر تجار, تاجر, تجارت کرنے والا, اس کے کمانے کا ایک سیزن ہوتا ہے, ایک موسم ہوتا ہے. کپڑے ہمارے عید میں, عید الاضحیٰ میں اور دوسرے مواقع پر کیا ہے کپڑوں کا اسٹاک اکٹھا اور جمع کر لیتے ہیں اور خوب اپنے مال کو, اپنی تجارت کو فروغ دیتے ہیں, آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا ہم اور آپ جو نیکیوں کی تجارت کرنے والے ہیں, نیکیوں کو اکٹھا اور جمع کرنے والے ہیں, کیا ہم نے اس موسم میں یہ 10 ایام جو ایک مومن کے لیے بڑی ہی سنہری موقع اور گولڈن اپرچونٹی کی شکل میں مل رہا ہے, کیا وہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ آخرت کی تجارت کر رہے ہیں؟ کیا کم وقت میں زیادہ اجر و ثواب چاہتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے, جبکہ اللہ تعالیٰ ان ایام میں عبادت کو زیادہ پسند کر رہا ہے, کیا وہ اپنی عبادت کی اسپیڈ کو بڑھانے کے لیے تیار ہیں, یا وہی سستی, وہی کاہلی پہلے جو موجود ہے وہ ان 10 دنوں کے اندر بھی موجود ہے؟ کیا کوئی تبدیلی ہمارے
क्या कोई तब्दीली हमारे पास रूनुमा हो रही है, नहीं हो रही है? ये सारी की सारी चीजें हमें और आपको इन 10 दिनों के अंदर क्या है, सोचने पर मजबूर करनी चाहिए कि हम क्या वाकई इन 10 दिनों को दूसरे दिनों के मुकाबले में अलग अंदाज में गुजार रहे हैं, या साल के जैसे दूसरे अय्याम हम गुजारते हैं वैसे ये भी गुजार रहे हैं। अगर मामला ऐसा है कि हम इन अय्याम को आम अय्याम की तरह, आम डेज की तरह गुजार रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम आखिरत की तिजारत करने वाले नहीं, और हमने अपने आप को जन्नत में दाखिल होने के लिए जो तैयारियां बेहतर अंदाज में करनी चाहिए, वो तैयारी क्या है, हम करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हर शख्स को चाहिए, खास तौर से हम और आप जैसे लोग जो गुनाहों के अंदर लथपथ हैं, कमजोर ईमान वाले हैं, तरह तरह के फितनों में हम और आप मुब्तला हैं, हमें और आपको चाहिए कि जब इस तरह का कोई मौसम मिल जाए जो नेकियों का हो, इताअत और फर्माबरदारी का हो, खैर और भलाई का हो, अल्लाह को राजी और खुश करने का हो, तो हमें इसे गनीमत समझना चाहिए और इन दिनों को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि साल भर होने वाले हमारे गुनाह और इबादतों में तकसीर और कमी को किसी तरीके से इन 10 दिनों में इबादत के जरिए से क्या है, पूरा किया जा सके। ये जो 10 दिन है, अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इसका जिक्र कई अंदाज में किया है। कहीं अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों की कसम खा करके इसके मकाम को मर्तबे पे वादे किया है, तो कहीं अल्लाह ताला ने कहा वयज़कुरुस्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमात, कि अल्लाह ताला का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह के नाम को याद करो इन 10 दिनों के इन अय्याम के अंदर, मालूम देश के अंदर याद करो। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और उनके अलावा दीगर मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो अय्यामुल मालूमात कहा है, इससे मुराद जिलहिज्जा के इब्तिदाई 10 अय्याम है, इससे मुराद जिलहिज्जा के इब्तिदाई 10 अय्याम है। यानी इन 10 दिनों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम को कसरत से क्या है, जिक्र किया जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का कसरत से याद किया जाए, यानी दुआ की जाए, इस्तिग़फ़ार की जाए, इताअत और इबादत की जाए, खास तौर से फराइज़ पर बड़ी तवज्जो दी जाए, फराइज़ में से कोई नक्स और कमी ना हो, जमात का एहतमाम किया जाए, रकातें न छूटनी पाए, इन तमाम चीजों का क्या है, खूब से खूब एहतमाम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में इबादत अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद है और हम और आप अल्लाह की पसंद ही के लिए इबादत कर रहे हैं, अल्लाह को राजी करने ही के लिए इबादत कर रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते तो हमसे राजी हो जा। जब अल्लाह ताला इन 10 दिनों में ज्यादा राजी होता है, ज्यादा खुश होता है, ज्यादा बख्शिश से नवाजता है, ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की पज़ीराई होती है हमारे अमाल की, तो क्या ये गफलत का मामला नहीं है, सुस्ती का मामला नहीं है कि जिसके लिए हम इबादत कर रहे हैं वो ये बयान करता है कि साल के 10 दिनों में ये 10 दिन बड़े कीमती हैं, इनमें इबादत मेरे यहाँ बड़ी मकबूल है, मैं इबादत को पसंद फरमाता हूँ, कोई भी अमल करोगे खैर का है, भलाई का है, नेकी का है, इन 10 दिनों में अज्र सवाब ज्यादा है, मेरे पास मकबूलियत ज्यादा है, मेरे पास इन अमाल पर तवज्जो ज्यादा है। लेकिन हम और आप क्या है, अल्लाह ही के लिए इबादत करते हुए भी गफलत का कहीं ना कहीं हम शिकार होते हैं और इन 10 दिनों को भी वैसे ही गुजार करके गुजर जाते हैं और हम कोई बड़ा मकाम मर्तबा क्या है इससे हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये जो इताअत के मवासिम होते हैं, जो खैर और भलाई के सीजन होते हैं, इससे मुकम्मल तौर से भरपूर तरीके से फायदा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अब एक सवाल ये पैदा हो सकता है कि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 10 जिलहिज्जा बहुत अफजल है, वहां पर कहा गया है कि रमजान की आखिर की जो 10 रातें हैं ये बड़ी अफजल है। इस सिलसिले में इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने ये बात बयान फरमाई और इमाम इब्न क़य्यिम ने कहा कि जो आदमी कुरानी आयात पर गौर और फिक्र करेगा तो उस पर ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि दिन के एतबार से जिलहिज्जा की इब्तिदाई 10 अय्याम ज्यादा अफजल है और रात के एतबार से रमजान की आखिर जो 10 रातें ये ज्यादा अहम है। रात होने के एतबार से रमजान की आखिर की 10 रातें ये ज्यादा अहम है और दिन होने के एतबार से जिलहिज्जा के इब्तिदाई 10 अय्याम ज्यादा अहम है। यही उलमा ने इस सिलसिले में तौजीह बयान की है और दोनों आयात को इस तरीके से इकट्ठा और जमा किया है। तो इन दिनों के अंदर आदमी को क्या है, जो चीजें कसरत से करने की कोशिश करनी चाहिए, आइए उस पर तेजी के साथ गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। उनमें सबसे अहम चीज ये है एक मुस्लिम के लिए कि वो
दिन रोजा रखे, यानी ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई जो 9 अय्याम हैं 1 से लेकर 9 तक वो रोजा रखने की कोशिश करे, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नेक अमल पर उभारा है। और हम जानते हैं कि रोजा नेक अमाल में टॉप पर है, बुलंदी पर है, चोटी पर है। ये इबादत अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा क्या है पसंद है, और अल्लाह ताला इसका बेहिसाब अजर सवाब और बदला क़यामत के दिन देने वाला है। इसलिए हर शख्स को रोजे पर खास तौर से एहतमाम करने की कोशिश करनी चाहिए। 1 रोजा, 2 रोजा, 3 रोजा, 4 रोजा, 5 रोजा, जो अल्लाह ताला उसको तौफीक दे वो रख ले। खास तौर से आरफा का रोजा जरूर रखे, खास तौर से आरफा का रोजा जरूर रखे। इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक है, आप वसल्लम की बात बीबियां बयान करती हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु 9 ज़िलहिज्जा व यौम आशूरा व 3 अय्याम मिन कुल्ल शहर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 9 दिनों में रोजा रखा करते थे, आशूरा के दिन रोजा रखते थे, और हर महीने में 3 रोजा रखते थे। इसी तरीके से इसनैन को रोजा रखते थे, और खमीस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है रोजा रखा करते थे। ये रिवायत सुनन अबू दाऊद वगैरह में, नसई में, मुस्नद अहमद वगैरह में मौजूद है। तो बड़ी इबादत जो हमें और आपको इन 10 दिनों में अंजाम देने की फिक्र करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। कौन सी इबादत है? वो इबादत खास तौर से रोजे का की होनी चाहिए। एक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल कि आप 9 दिन रोजा रखा करते थे। दूसरे रोजे का अपना मकाम और मर्तबा कि वो अल्लाह ताला के बड़ी पसंदीदा इबादत है। तो इन 10 दिनों में रोजे का खास एहतमाम किया जाए। दूसरी बड़ी चीज ये है इन 10 दिनों के अंदर जो हमें करनी चाहिए, जिसका हमें एहतमाम करना चाहिए, वो है अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करना, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना, तकबीरात का एहतमाम करना, शहर के साथ बुलंद आवाज में, मस्जिदों में, घरों में, रास्तों में, मार्केट में, और उन तमाम जगहों पर जहां अल्लाह ताला का जिक्र करना जायज और दुरुस्त है, अल्लाह ताला की तौज़ीम का ऐलान के लिए, अल्लाह की बड़ाई बयान करने के लिए आदमी अपनी तमाम जगहों पर क्या है तकबीरात का खास तौर से एहतमाम करता रहे और बुलंद आवाज से तकबीरात पढ़े। और इस सिलसिले में तकबीरात के कई अल्फाज उलमा ने जिक्र फरमाए हैं, यानी उलमा ने जिक्र किए जो सलफ सालिहीन से, सहाबा वगैरह से क्या है मर गए। जैसे उसमें अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। तो इस तरीके से ये सलमान फारसी, अब्दुल्लाह बिन मसूद और दीगर सहाबा किराम के तकबीरात हैं जो सही सनद के साथ क्या है साबित है। कसरत से हमें और आपको इन 10 दिनों में, बल्कि 13 दिनों तक, यानी ज़िलहिज्जा की 13 तक क्या है आदमी को कसरत से तकबीरात वगैरह का खूब खूब एहतमाम करना चाहिए, खा वो मर्द हो या औरत हो। बस ये कि औरतें जब अजनबी मर्दों के दरमियान हो तो अपनी आवाज को पस्त रखें। अगर अजनबी मर्द नहीं है, घरों के अंदर है, अपनी औलाद के दरमियान है, अपने शौहर के दरमियान है, अपने वालिदैन और भाइयों के दरमियान है, बहनों के दरमियान है, तो औरतों को भी चाहिए कि वो बुलंद आवाज से तकबीरात का एहतमाम करें। आप यकीन जाने ये बड़ी अजीम इबादत है जिसकी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी और आपकी रहनुमाई फरमाई है। आप फरमाते हैं कि इन दिनों के अंदर अल्लाह ताला को नेक अमल बहुत ज्यादा पसंद है। फासिरु फीहिन्ना अत-तहलील व तकबीर व तहमीद। तो तुम लोग इन दिनों के अंदर, इन 10 दिनों के अंदर क्या करो, खूब अल्लाहु अकबर कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, यानी कसरत से अल्लाह ताला का क्या है जिक्र करो। और जैसा कि अभी सूरह हज की आयत नंबर 28 में गुजरा कि अल्लाह ताला ने कहा वज़कुरुस्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमात, कि अल्लाह ताला को मालूम दिनों में क्या है उसके नाम को याद करो। और बताया गया कि इससे मुराद क्या है, ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 अय्याम है, जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और दीगर लोगों ने बयान किया है। इसलिए आदमी को इन दिनों के अंदर कसरत से तकबीर कहने का एहतमाम जरूर करना चाहिए। अब आप देखेंगे तकबीर नबी अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत है, आपका वो तरीका है जो मौजूदा जमाने के अंदर तकरीबन छोड़ा जा चुका है। कोई घर, कोई मार्केट अब तो शुरू हो गए हैं, ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई अय्याम शुरू हो गए हैं, लेकिन आप न मार्केट में, न बाजारों में, न घरों में, न रास्तों में कहीं भी आप तकबीरात का
ورد کرتے ہوئے لوگوں کو نہیں پائیں گے، بلکہ کچھ لوگ پورے ایام گزر جاتے ہیں، ایک مرتبہ بھی تکبیرات پڑھنے کا ان کو موقع نہیں مل پاتا ہے، یا وہ اس کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ سنت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تقریباً کیا ہے بالکل چھوڑی جا چکی ہے، چند ہی اللہ کے بندے ہیں جو اس سنتوں کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بلند آواز سے تکبیرات کا اہتمام کر کے سنتوں کو زندہ کریں، تاکہ جو لوگ غافل ہیں، نادان ہیں، جنہیں علم نہیں ہے، وہ ہماری تکبیرات سے بیدار ہو جائیں اور تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کرنا شروع کر دیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے معلقاً اس کو صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ دونوں بزرگ صحابہ یہ مارکیٹ اور بازار چلے جایا کرتے تھے، کوئی سامان خریدنا مقصود نہیں ہوتا تھا، بلکہ کیا ہے لوگوں کو یاد دہانی کرانی مقصود ہوتی تھی کہ یہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 ایام ہے، کئی مارکیٹ اور بازار میں ہوتے ہوئے تم غافل اور سستی میں مبتلا نہیں ہو جانا۔ تو کیا کرتے تھے، مارکیٹ اور بازار میں نکل کر کے تکبیر کہتے تھے، اور لوگ آپ کی تکبیروں کو سن کر کے تکبیر کہنا کیا ہے شروع کر دیتے تھے۔ اس لیے تکبیرات کی تذکیر بھی کرائی جائے، ریمائنڈ اور یاد دہانی بھی کرائی جائے، تاکہ اگر کوئی آدمی بھولا ہوا ہو تو اسے یاد آ جائے۔ آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، کہیں پہنچ رہے ہیں، وہ لوگ تکبیرات نہیں پڑھتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر تکبیرات پڑھنا چاہیے، تو آپ بتائیں بھی اور بلند آواز سے پڑھ کر کے اس کا اہتمام بھی کریں۔ لیکن تکبیر کی وہ شکل جس کو تکبیر جماعی کہتے ہیں، یعنی ایک آدمی پڑھے اور باقی سب سنیں اور یا سب ایک ساتھ پڑھیں، یہ غیر مشروع عمل ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ ہر آدمی انفرادی طور پر انڈیویجول طریقے سے اپنے اپنے طور پر کیا ہے تکبیرات کا ورد کرے گا، ایسا نہیں کہ ایک پڑھائے اور دوسرا پڑھے۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کا نہیں رہا ہے۔ یہ بڑی عظیم عبادات میں کیا ہے ان 10 دنوں کے اندر کہ آدمی تکبیرات کا خوب کیا ہے انتظام کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور اسی طریقے سے بلند آواز سے تکبیرات پڑھیں، الا یہ کہ عورتیں اجنبی مردوں کے درمیان ہو تو پھر اپنی آوازوں کو پست رکھیں گی، اگر اجنبی مرد موجود نہیں ہے تو پھر انہیں بلند آواز سے ہی انہیں بھی تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں ایک اہم عبادت کیا ہے کہ آپ حج جیسی بڑی عبادت کیا ہے انہی دنوں میں انجام دی جاتی ہے۔ حج جیسی بڑی عبادت جو اسلام کا ایک عظیم پلر ہے، وہ بھی انہی 10 دنوں کے اندر کیا ہے انجام دیا جاتا ہے۔ اس سے بھی کیا ہے اس کے مقام اور مرتبے کے اندر 4 چاند لگ جاتا ہے۔ یہ بڑی عظیم عبادت کو انجام دینا ہو تو وہ وقت کے ساتھ قید ہے، وقت کے ساتھ متعین ہے، اور وہ وقت ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہی کے اندر ہے۔ اگر یہ کسی سے مس ہو گئے تو اس کا حج کیا ہے درست اور صحیح نہیں ہو سکے۔ تو ایک بڑی عظیم عبادت بھی انہی 10 دنوں کے اندر کیا ہے انجام دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انہی 10 دنوں میں ایک دن آتا ہے جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، 9 ذی الحجہ کا دن کہتے ہیں۔ اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ عرفہ کا ایک روزہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے بندے کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک پچھلے سال کے، ایک آئندہ سال کے گناہ۔ اب آئندہ سال کے گناہ کیسے معاف ہوں گے ابھی تو آیا ہی نہیں، تو اس کا کئی معنی بیان کیا گیا ہے، جن میں ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو توفیق دے گا کہ وہ آئندہ سال کیا ہے گناہ سے بچا رہے، یعنی اس روزے کی برکت یہ ہوگی کہ انسان آئندہ 1 سالوں تک کیا ہے چھوٹے موٹے گناہوں سے اپنے آپ کو حفاظت کرتا رہے گا۔ اسی طریقے سے یہ معنی بیان کیا گیا کہ اگر اس سے خطا اور غلطی ہوتی ہے تو وہ گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے، اور اگر نہیں ہوتی ہے تو وہ نیکیوں میں ایکسچینج ہو جائیں گے، نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے عرفہ کا روزہ کب رکھا جائے، اس میں موجودہ زمانے میں کچھ لوگ کیا ہے کنفیوز ہو رہے ہیں اور کنفیوز کرنے کی لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کی رائے موجودہ زمانے میں یہ بنی ہے کہ جب حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں ہوں تو اسی وقت روزہ رکھا جائے اور ان کو فالو کیا جائے، جبکہ اس سلسلے میں واللہ عالم درست اور صحیح بات یہ ہے کہ ہر ملک کے اندر جہاں چاند نظر آ رہا ہے ہر شخص اپنے ملک کی رویت کا، چاند کا اعتبار کرتے ہوئے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا روزہ رکھے، چاہے وہ مکہ سے اس کا پہلی کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، حاجی عرفہ کے میدان میں ہو یا نہ ہو،
بلکہ درست اور صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ آدمی جہاں ہو اور 9 ذی الحجہ ہو تو وہی اس کے لیے عرفہ کا معاملہ ہو. جو لوگ یہ کہتے نہیں عرفہ ضروری ہے کہ حاجی لوگ جب عرفہ کے میدان میں اسی دن رکھا جائے تو سوال اس بات کا تو بہت سارے لوگوں کو محروم کرنا پڑے گا, کیونکہ جب عرفہ میں دن ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کی آپ کیا رات ہوتی ہے, ٹائم کا بہت فرق ہوتا ہے, تاریخ کے بہت سارے فرق ہوتے ہیں. تو کس طریقے سے ہم حجاج کو فالو کر سکتے ہیں جبکہ دیکھا جائے تو کئی کئی گھنٹوں کا فرق ہے, کچھ جگہوں پر رات اور دن کا فرق ہے. یعنی ایک آدمی ایک حاجی عرفہ کے میدان میں پورے دن میں ہے, دوسرے ملک میں وہ رات کی گھڑی چل رہی ہے, وہ کیا کرے گا؟ اس لیے واللہ اعلم بالصواب ہر آدمی اپنے ملک کی رویت کا اعتبار کرتے ہوئے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا. ظاہر ہے پہلے ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا تو مدینے کے رہنے والے لوگوں کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہو پاتی تھی کہ مکہ میں حاجی لوگ کہاں ہے. آج سہولیات ہے, نیٹ انٹرنیٹ کی دنیا ہے, تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جا رہی ہے کہ آج حاجی لوگ فلاں جگہ ہے. اگر نہ پہلے یہ چیز معلوم نہیں تھی تو کس طریقے سے لوگ روزہ رکھتے تھے؟ ظاہر اپنے ملک کی رویت کا اعتبار کرتے ہوئے کیا ہے وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے. اور دین اللہ تعالیٰ نے دین کی ایک پہچان تیسیر اور آسانی رکھی ہے, اور آسانی کیا ہے؟ ہر آدمی اپنے ملک کے اعتبار سے روزہ رکھ لیا کرے, ہر آدمی اپنے ملک کے اعتبار سے روزہ رکھ لیا کرے, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ظاہر 25-50 سال پہلے لوگ روزہ رکھتے تھے, اس کا طریقہ کار کیا رہا ہوگا؟ یہی طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے ملک کی رویت کا اعتبار کرتے ہوئے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا کرتے تھے. اس لیے ہمیں بھی اس سمت میں اسی کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں ایک اہم عبادت جو ہمیں اور آپ کو انجام دینی چاہیے وہ ہے صدقہ کرنا, اللہ رب العالمین کی راہ میں مال کو خرچ کرنا, کیونکہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے, بہت عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے پر جنت کی بشارت سنائی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا ہے ان کی جان کو اور ان کی مال کو, مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے جس کے عوض اور بدلے میں جنت کے عوض اور بدلے میں, یعنی اہل ایمان اللہ کو جان دے دے مال دے دے, اللہ تعالیٰ اس کے عوض اور بدلے میں کیا ہے انہیں جنت دے دے. اس لیے صدقہ و خیرات پر بھی خاص توجہ کیا ہے کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جتنی بھی خیر اور بھلائی کے اعمال ہے, لوگوں کی خدمت کرنا اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنا, ذکر و اذکار کرنا, جو بھی نیک اعمال ہیں سب کے سب نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اندر انتہائی محبوب اور پسندیدہ ہے. اس لیے کوئی بھی عمل کرنے میں کوتاہی کبھی نہیں ہونی چاہیے. ایون اگر ہم کسی سے بشاشت سے ملتے ہیں, خوش دلی سے ملتے ہیں, اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے, یہ بھی نیک عمل ہے. اور کسی سے خوشی سے ملنا ان 10 دنوں میں دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب والی عبادت ہے. تو صلہ رحمی کرنا, والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا, ان کی خدمت کرنا, ان تمام چیزوں کو کیا ہے ان 10 دنوں کے اندر بڑھا دینا چاہیے تاکہ اجر و ثواب میں زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے اضافہ ہوتا رہے. ہمارے لیے کیا ہے اضافہ ہوتا رہے. اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں ایک عظیم عبادت کیا ہے الاضحیہ, قربانی کرنا ہے. 10 دنوں کی عبادات میں سے ایک بڑی ہی اہم عبادت جو اسلام کی آئیڈینٹی ہے, پہچان ہے, وہ شناخت ہے, شعار ہے, وہ ہے قربانی کرنا. قربانی اللہ رب العالمین کی قربت کا بڑا ہی اہم ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جگہ جگہ قرآن میں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں حکم دیا ہے. اس لیے ہر شخص کو جسے اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کی طاقت اور قوت دے رکھی ہو اسے قربانی ضرور کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جسے اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کی طاقت اور قوت دے رکھی ہو اسے ان 10 دنوں کے اندر اسے قربانی کرنے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. یہاں تک کہ علماء نے ذکر کیا, خاص طور سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ اگر کوئی آدمی وقتی طور پر اس کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن وہ قرض لے کر کے قربانی ادا کر سکتا ہے اور بعد میں اس کا آسانی سے قرض ادا چکا سکتا ہے,
تو اسے چاہیے کہ اسلام کے اس عظیم شعار کو زندہ رکھنے کے لیے کیا ہے، قربانی پیش کرنی چاہیے، قربانی کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ بلا شک و شبہ یہ اسلام کے اندر بڑی عظیم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، ہمیشہ قربانی کرنے کا اہتمام فرماتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام بھی قربانی کرنے کا کیا ہے، اہتمام فرماتے رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے حکم میں اختلاف ہے کہ سنت مؤکدہ ہے یا پھر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ میجورٹی جو علماء کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، اور دوسری طرف علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ واجب اور ضروری ہے جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہو، اور یہی بات زیادہ درست اور صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جن کے پاس قربانی کی استطاعت ہے انہیں قربانی ضرور کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے، قربانی ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور کیا ہے، قربانی کیجیے۔ ایک روایت یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ترمذی میں آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں 10 سال رہے اور آپ قربانی کرتے تھے۔ بس اس روایت کے اندر حجاج بن ارطاط ایک راوی ہے اور وہ ضعیف راوی ہے، اس وجہ سے روایت تو ضعیف ہے، لیکن اس کا معنی صحیح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، ہمیشہ قربانی کرنے کا اہتمام کرتے رہے، ہمیشہ اللہ کے نبی قربانی کرنے کا اہتمام کرتے رہے، اور بہترین جانور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، قربان کرتے تھے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 چتکبرے دمبے کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے 2 چتکبرے میڈے کی کیا ہے، قربانی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک کو ان پر رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور اپنے دستے مبارک سے انہیں ذبح کر دیا، اپنے دستے مبارک سے کیا ہے، انہیں ذبح کر دیا۔ تو اس طریقے سے قربانی کا اہتمام کیا ہے، ہر آدمی کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر آدمی کو جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حنفیہ کے بھی قربانی واجب ہے، بعض مالکیہ کے بھی واجب ہے، امام اوزاعی کیا، ابن تیمیہ کیا، شیخ البانی کیا، ابن عثیمین کیا، یہ تمام ائمہ اور علماء کی رائے ہے کہ قربانی کرنا جو آدمی طاقت اور قوت رکھنے والا ہے اس پر واجب اور ضروری ہے، اور اسے اس میں غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے 3123 کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہو اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ میں نہ ہمارے مصلی میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو۔ اس روایت میں یہ کلام ہے کہ کیا یہ موقوفاً ہے یا مرفوعاً ہے، کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے؟ تو اس سلسلے میں زیادہ اقرب بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث ہے سنن ابو داؤد میں، ترمذی وغیرہ میں، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام ضحیہ، اے لوگوں ہر گھر والے پر سال میں ایک مرتبہ قربانی واجب اور ضروری ہے۔ اس لیے واللہ اعلم بالصواب معلوم یہی ہوتا ہے کہ قربانی کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اور طاقت اور قوت کے ساتھ قربانی والی بات زیادہ، قربانی کے واجب ہونے والی بات زیادہ راجح اور درست اور صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں اور ان کا ارادہ ہے کہ قربانی کریں گے تو ان کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص گائیڈنس ہے، آپ کی رہنمائی ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی، جب تم میں سے کوئی آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے گا فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو وہ ناخن اور بال کاٹنے سے اپنے آپ کو روک لے، ناخن اور بال کاٹنے سے وہ اپنے آپ کو روک لے۔ ایک سوال بار بار یہ آتا ہے لوگوں کے ذہن و دماغ میں، پوچھا بھی جاتا ہے کہ ایک بکرا ہے
تو پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اگرچہ گھر میں 100 افراد کیوں نہ ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ جیسے قربانی آپ کے نام پہ ہو رہی ہے اور اسی قربانی میں آپ اپنے بیوی بچوں کو شامل کر رہے ہیں، تو کیا بال اور ناخن سے پرہیز جو کرنا ہے، جان نکلنے سے لے کر کے نہیں کاٹنا ہے یہاں تک کہ قربانی ہو جائے، تو یہ کس کے لیے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صرف اہم آدمی کے لیے، جو مین آدمی ہے جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے، صرف وہی ناخن اور بال کاٹنے سے رکا رہے گا، باقی اس کے دوسرے گھر والے، اس کے بیوی بچے، وہ سب ناخن اور بال کیا ہے، کاٹ سکتے ہیں، وہ سب ناخن اور بال کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کی طرف سے ایک بکرا، چھوٹا بکرا ہے یا اسی طریقے سے دمبا ہے، یہ کافی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ گھر سے کئی کیا جائے، بلکہ ایک ہے تو یہ کافی ہو جائے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تھا کہ کئی پرکار کے دعائیں علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا ایک آدمی ایک بکرا ذبح کرتا تھا اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، پھر وہ کھاتا تھا اور لوگوں کو کھلاتا بھی تھا، یہاں تک کہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے جیسا تم دیکھ رہے ہو، یعنی فخر و مباحات کا زمانہ آ گیا ہے۔ ہر آدمی قربانی کے ذریعے سے لوگوں میں ایک پہچان اور شناخت بنانا چاہتا ہے کہ دیکھو فلاں نے کتنا جانور اللہ کے لیے ذبح کیا ہے، فلاں کا جانور کتنا تندرست اور کتنا خوبصورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت سارے لوگوں کیا یہ بیماری کیا ہے، آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی کیا اس سے حفاظت فرمائے، لیکن یہ چیزیں موجود ہے۔ قربانی کا جانور خریدتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا اہتمام کیجیے کہ قربانی کا جانور بہتر ہو، کیونکہ اللہ کے لیے قربان کیا جا رہا ہو، اس پہ لگڑا پن نہ ہو، ٹولا پن نہ ہو، بہت کمزور نہ ہو، اسی طریقے سے مریض نہ ہو۔ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے کہ قربانی کرنے میں ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، مریض جانور جس میں گودا نہ ہو، یا اسی طریقے سے وہ جس کے یعنی اور دوسرے عیب بڑے بڑے موجود ہوں، ان تمام جانوروں کی قربانی سے کیا ہے، انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اہتمام ہونا چاہیے، دل کے اندر تقویٰ آنا چاہیے کہ اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں تو کیا ہمیں ایسا کوئی جانور قربان کرنا چاہیے، یعنی وہ جانور جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، یعنی آدمی دل کے خوش خضو کے ساتھ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے بہتر سے بہتر اور عمدہ سے عمدہ جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کرے۔ بلکہ ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کنا نسمن الاضحیۃ بالمدینہ وکان المسلمون یسمنون، کہ مدینے کے اندر ہم صحابہ کرام کی جماعت، ہم لوگ اپنے اپنے قربانی کے جانور کو تندرست کرتے تھے، مسلمان اپنے قربانی کے جانور کو تندرست کرتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے، اہتمام کرتے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے قابل قبول ہو جائے۔ اور آدمی جس قدر اپنی قربانی پر توجہ کرتا ہے، دھیان دیتا ہے، تو اس قربانی کے قبول ہونے کے امکانات کیا ہے، زیادہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن آدمی کیا اہتمام نہیں قربانی کو لے کر کے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی بھی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے جو تقوی کی بنیاد پہ نہ کی جائے، لیکن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم۔ اس لیے اس پر کیا ہے ہماری اور آپ کی خوب توجہ ہونی چاہیے، اور اس میں دکھاوا نہ ہو، ریا نمود نہ ہو۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں سامنے والا اتنا بڑا حسینہ ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کراؤں گا، فلاں ایک کر رہا ہے میں دو کروں گا، اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے جو گوشت کی تقسیم وغیرہ کا معاملہ ہے، یہ پوچھا جاتا ہے بار بار کہ کتنا کھایا جائے، کتنا کھلایا جائے، تو کچھ لوگ 3 حصہ کر لیتے ہیں، ایک خود کے لیے، دوسرا گھر والوں رشتے داروں کے لیے، تیسرا غریبوں وغیرہ کے لیے جو ضرورت مند ہے۔ تو کیا 3 حصہ برابر برابر کرنا ضروری ہے؟ اس کا جواب نہیں، جیسے حالات ہو اس حساب سے کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بکرا ذبح کیا اور لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا، لیکن ابھی لوگ باقی ہیں، آپ سوچتے نہیں اب یہ اتنا حصہ ایک حصہ مجھ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا میں کر چکا، اب نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جیسے حالات اور ضرورت ہو اسی حساب سے کیا ہے آپ اس میں آگے بڑھتے رہے۔ برابر برابر کرنے والی بات کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ صرف کھایا نہ جائے، کھلایا بھی جائے، جمع بھی کر کے رکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے
بکرا ذبح کیا گیا، شاد ذبح کیا گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں آئے، پوچھا عائشہ سے ماں بقیہ من شیء، کیا کچھ باقی ہے؟ انہوں نے کہا کچھ باقی نہیں اللہ کتفہ سوائے کندھے کے گوشت، شانے کے گوشت کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بقیہ کلھا غیر کتفیھا، کہ سینے کو تاشا جو ہے اس گوشت کو چھوڑ کر کے، اس حصے کو چھوڑ کر کے باقی سب محفوظ ہے۔ یعنی اما عائشہ نے کیا کہا کچھ نہیں ہے سوائے جو ہے کتف کے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کتف کو چھوڑ کر کے باقی سب محفوظ ہے۔ تو آدمی جب اللہ رب العالمین کے نام ہے لوگوں کو دے دیتا ہے تو گوشت محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا عدل یقینی ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا بہترین بدلہ کیا ہے اسے ملتا رہتا ہے۔ قربانی کے متعلق یہ بات بھی آپ کے ذہن و دماغ میں ہونی چاہیے کہ جیسے مرد ہے ویسے عورتیں بھی ہیں، جیسے مرد ہے ویسے عورتیں بھی ہیں۔ مرد جیسے قربانی کر رہے ہیں، عورتیں بھی اگر استطاعت رکھتی ہیں قربانی کرنے کی تو انہیں اپنے مال سے قربانی کرنی چاہیے، اور وہ اپنے مال سے قربانی کر سکتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ شوہر قربانی کر رہا تو بیوی قربانی نہیں کر سکتی ہے۔ شوہر اگر قربانی کر رہا ہے تو بیوی اپنے پیسے سے، اپنے نام سے، اپنے لیے قربانی کیا ہے کر سکتی ہے، بلکہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بڑی آسان چیز ہے اس زمانے کے اندر، اس قدر پیسے تو کسی بھی خاتون کے پاس بڑی آسانی کے ساتھ دستیاب ہوتے جس سے بکرا وغیرہ کیا ہے خرید لے، تو انہیں اپنے ہی پیسوں سے قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دین کا بڑا ہی عظیم شعار ہے، اس میں کوتاہی اور کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک سے زائد قربانی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے یا یہ سمجھنا کہ ایک سے زیادہ قربانی نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ ایک سے زیادہ قربانی کر سکتے ہیں، ایک کر لیجیے، 1000 بھی کر لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ریاء و منہ سے پاک ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ ذبح کیا تھا، اس سے پہلے یہ بات کیا ہے ہو چکی ہے۔ ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں، یا قربانی کرتے ہیں لیکن دوسری جگہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں لیکن کہاں کرتے ہیں دوسری جگہ کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ بھائی یہاں کوئی کھانے والا نہیں ہے، قربانی کر لیں گے کون کھائے گا، اس طرح کی چیزیں ان کے ذہن و دماغ میں ہوتی ہے۔ تو ایسے تمام بھائیوں سے میں درخواست کرتا ہوں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو مبارک کھانا کہا ہے۔ ایسا گوشت آپ کو پوری زندگی کبھی ملنے والا نہیں، یہ وہ گوشت ہے جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، اللہ کے لیے ذبح کیا گیا۔ اس گوشت کی برکت کا اندازہ شاید نہیں لگا سکتے، اس لیے جو لوگ غفلت اور سستی میں یا یہ کہ محنت کرنی پڑے گی تو دھوپ کرنی پڑے گی قربانیاں نہیں کرتے ہیں، ان کو اس غفلت اور سستی سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے متعلق ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل، اللہ کے نبی یوم الفطر کو یعنی عید کے موقع پر کچھ کھا کر کے جاتے تھے، ولا یاکل یوم الاضحی حتی یرجع، اور یوم الاضحیٰ کو بقرعید کے موقع پر، بڑی عید کے موقع پر آپ لوٹتے تھے، آپ کیا ہے لوٹتے تھے، قربانی کرتے تھے، فیاکل من اضحیتہ، پھر اللہ کے نبی اپنی قربانی کے گوشت سے سب سے پہلے کھانے کی ابتدا کرتے تھے۔ تو آدمی کیا اس سے محروم ہو جائے گا؟ یہ برکت کا گوشت جو اسے اللہ تعالیٰ ایک سال میں ایک مرتبہ میسر کر رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے بہت ساری پریشانیاں، مشکلات اور ٹینشن ہماری کیا ہے ختم ہو جائے گی۔ اسے نبی ضحیٰ احدکم فلیأکل من ضحیتہ، تم میں سے جب کوئی شخص قربانی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کے گوشت سے کیا ہے کھائے۔ ہر آدمی کو اپنی قربانی کے گوشت سے کھانے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، جو حصہ اسے پسند ہو کوئی بات نہیں، وہ حصہ وہ کھائے، لیکن قربانی کا گوشت ضرور کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قربانی کرنے کے سلسلے میں کچھ غفلت یہ پائی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ جانور لے کر آتے ہیں تو ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں، ذبح کرنے میں اہتمام نہیں کرتے، دوسری چیزوں میں اہتمام نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کو ہر چیز پر کیا ہے لکھ رکھا ہے، فرض کر رکھا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ آپ احسان کریں، اچھا سلوک کریں۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، اللہ کے نبی نے فرمایا جب قتل کرو تو اچھی طریقے سے قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور جب جانور ذبح کرو اچھی طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چاہیے کہ کوئی تم میں سے اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے جانور کو آرام پہنچائے۔ یعنی جب کوئی آدمی قربانی کرنا چاہ رہا ہو، جانور ذبح کرنا چاہ رہا ہو تو بہترین اور
तेज रफ्तार तेज धार वाली छुरी के जरिए से, सिक्कीर के जरिए से जानवर को ज़बह करे ताकि उसके साथ तकलीफ का मामला कम से कम हो सके। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक आदमी के पास से गुजरे और वो क्या है, अपना पैर जानवर पे रखे हुए उसी के सामने ही छुरी तेज कर रहा था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो कहा कि क्या तुम इसे कई मरतबा मारना चाहते हो, यानी उसी के सामने तुम छुरी वगैरह तेज कर रहे हो, इससे तो वैसे ही मर जा रहा है, फिर उसको ज़बह करोगे, क्या तुम इसको कई मरतबा मारना चाहते हो? तो इसका एहतमाम करना चाहिए कि जानवर के सामने इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, उसके साथ एहसान करना चाहिए, नरमी करना चाहिए और उसको बेहतर अंदाज में ज़बह करने की कोशिश करनी चाहिए। एक जानवर की मौजूदगी में दूसरे जानवर को वही पास में ज़बह करने से बचने की मुकम्मल कोशिश होनी चाहिए। बहरहाल इन तमाम चीजों का क्या है, एहतमाम करना चाहिए। और इसी तरीके से कुर्बानी हो जाने के बाद जो उसका चमड़ा है उसको आप अपने इस्तेमाल में तो ला सकते हैं, लेकिन उसको बेच करके या उसको बतौर उजरत वगैरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि आप कसाब को दे दे, कसाई को दे दे, ये चमड़ी तुम्हारी उजरत हो जाए, ये जायज नहीं है। ये इसी तरीके से आप उसको बेच करके, चमड़ी को बेच करके आप उसको उसका पैसा इस्तेमाल करें, ये सब क्या है आप नहीं कर सकते। और अगर आप चमड़े का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं, उसे क्या है कर सकते हैं। कुर्बानी के मसाइल में से एक अहम मसला आता है कि नबी अलैहिस्सलाम की जानिब से कुर्बानी करना। नबी अलैहिस्सलाम की जानिब से कुर्बानी करना मशरूर अमल नहीं है, दुरुस्त और सही अमल नहीं है। ना तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी तरफ इशारा किया है, ना ही सहाबा की इतनी बड़ी जमात में जो आपके एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर देने वाले थे, उनके लिए नबी अलैहिस्सलाम के लिए जानवर कुर्बान करना क्या बात है। लेकिन पूरी हयात मुबारका में उन लोगों ने कभी भी अल्लाह के नबी से असीम मोहब्बत होने के बावजूद भी कभी आपकी जानिब से कोई कुर्बानी नहीं की। इसलिए मौजूदा जमाने में जो लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जानिब से कुर्बानियां करते हैं वो दुरुस्त और सही अमल नहीं है, बल्कि आपकी जितनी भी इबादत है, आप जो कुछ अंजाम देते हैं उन तमाम का अजर सवाब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पहुंचता है, क्योंकि हर वो अमल जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का तरीका ना हो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के काबिल कबूल नहीं होता। तो हमारी नमाज, हमारी कुर्बानी, हमारी तमाम इबादत ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक ही होती है, इसलिए उसका पूरा अजर सवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता है। दूसरा मामला आता है मय्यत की तरफ से कुर्बानी करना। मय्यत की तरफ से कुर्बानी करना ये एक मुख्तलिफ मसला है और इस सिलसिले में उलमा की मुख्तलिफ राय है। अल्लाहु अअलम बिस्सवाब, जो दुरुस्त और सही राय मालूम होती है वो ये है कि मय्यत की तरफ से कुर्बानी करना दुरुस्त और सही नहीं है। मय्यत की तरफ से कुर्बानी करना दुरुस्त और सही नहीं है, क्योंकि किसी एक भी रिवायत में इसका सही तौर पर सबूत मौजूद नहीं है। और न ये है कि साहबे किराम ने अपने फौत शुदा लोगों की जानिब से कभी कुर्बानी की हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अम्मा खदीजा को बहुत याद फरमाते थे और उनकी याद ही की एक झलक ये है कि कभी बकरी बकरा ज़बह होता था, दुम्बा ज़बह होता था तो अल्लाह के नबी उसका आवाज गोश्त उनकी सहेलियों के यहाँ भेज दिया करते थे ताकि खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से वफादारी का एक सबूत क्या है मिल जाए। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कभी भी उनकी जानिब से कोई कुर्बानी वगैरह अदा नहीं की। इसलिए असल ये है कि ये इबादत जिंदा लोगों से मतलूब है और जो वफात पा चुका हो उसके अमल का सिलसिला बंद हो जाता है, इल्ला है कि कोई वाज़ेह दलील इस सिलसिले में मौजूद हो। तो और कोई वाज़ेह दलील मौजूद नहीं है, इसलिए मय्यत की जानिब से कुर्बानी करना ना करने वाली बात ही ज्यादा दुरुस्त मालूम होती है। बहुत सारे लोग अपने वालिदैन की जानिब से जो फौत हो चुके हैं उनकी जानिब से कुर्बानी करना चाहते हैं, उनको उनके नाम से कुर्बानी करने की जरूरत ही नहीं है। जो कुर्बानी वो पेश कर रहे हैं उस कुर्बानी में बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक तरीके से उनके वालिदैन शामिल हो जाते हैं, बल्कि जितनी भी इबादत आप करते हैं उन तमाम इबादत में आपके वालिदैन क्या है शामिल होते हैं, क्योंकि वो सबब और जरिया है आपके इस दुनिया में वजूद में आने का और उन्हीं के जरिए से उनकी हिदायत और रहनुमाई की वजह से आप इस दर्जे और मकाम को पहुंचे हैं। इस वजह से आपकी इबादत का सारा अजर सवाब क्या है आपके वालिदैन को मिलता रहेगा। एक अहम मसला यह है कि क्या हाजी लोग भी कुर्बानी करेंगे?
اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے. درست اور صحیح بات یہ ہے کہ حاجی لوگوں پر قربانی نہیں ہے, حاجی لوگوں پر قربانی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لاکھوں سے زیادہ لوگ مدینے سے گئے ہوئے تھے, لیکن کسی ایک کے بارے میں اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے قربانی کی ہے, انہوں نے قربانی کی ہو یا کسی کو وکیل بنایا ہو کہ مدینے کے اندر میری طرف سے قربانی کر دی جائے. اس لیے جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں ان پر قربانی نہیں ہے, اور اسی کو راجح قرار دیا امام ابن تیمیہ, ابن قیم رحمہ اللہ نے اور دیگر لوگوں نے, اور یہی بات زیادہ درست اور صحیح معلوم ہوتی ہے کہ حاجی لوگوں پر قربانی نہیں ہے. اسی ضمن میں ایک مسئلہ اور بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوا چلوں کہ حاجی لوگ جو حج کے لیے جا رہے ہیں اور حج تمتع یا حج قران کرنے والے ہیں, ان کے لیے ناخن اور بال کی کاٹنے کی کوئی قید نہیں ہے, کیونکہ یہ قربانی کرنے والے لوگوں کے لیے ہے اور حاجی لوگوں پر قربانی نہیں ہے. جو حج قران اور حج تمتع میں دیتے ہیں وہ اس کو حج یہ کہتے ہیں, بس سمجھانے کے لیے اردو زبان میں اس کو قربانی کر دیا جاتا ہے. وہ ایک پارٹ ہے حج قران کا اور حج تمتع کا, اور اس قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نہیں دے سکتا ہے تو 10 روزہ رکھ لے گا, وہ قربانی کے قائم مقام ہو جائے گا. لیکن یہ جو قربانی ہے جو غیر حاجی دے رہا ہے, یہ جو قربانی ہے یہ 10 روزہ رکھنے سے اس کا معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. اس لیے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ حاجی لوگوں پر قربانی نہیں ہے, حاجی لوگوں پر عید کی نماز وغیرہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس کے لیے بھی کیا ہے پریشان ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے حاجی لوگ کیا ہے اپنے ناخن اور بال کو کاٹ سکتے ہیں. کب نہیں کاٹیں گے؟ جب احرام پہن لیں گے, نیت کر لیں گے, اس کے بعد کیا ہے وہ ناخن اور بال وغیرہ نہیں کاٹ سکتے, اس سے پہلے وہ کاٹ سکتے ہیں. یعنی کوئی 6 ذی الحجہ کو احرام باندھ رہا ہے اس سے پہلے کاٹ سکتا ہے, 5 کو باندھ رہا ہے اس کے پہلے کاٹ سکتا ہے. تو احرام اور نیت کرنے سے پہلے 8 ذی الحجہ ہو 6 ذی الحجہ ہو, وہ ناخن اور بال کیا ہے حاجی اپنا کاٹ سکتا ہے, کیونکہ یہ جو حکم ہے یہ خاص قربانی کرنے والے لوگوں کے لیے. تو یہ سرسری طور پہ بعض اہم مسائل اللہ رب العالمین کی توفیق سے قربانی کے متعلق ذکر کیے گئے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سوالات رہ گئے ہیں یا کوئی بات نہیں ذکر کی گئی ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. جی شیخ, انشاءاللہ سوالات ہے. ایک سوال تو جو ہے اس کا جواب آ گیا ہے آپ کے بیان میں, اور ایک سوال یہ ہے کہ جو ہے نا ہم یو ایس اے میں ہیں, وہاں پر ہمارے رشتے دار نہیں ہوتے, دوست وغیرہ نہیں ہوتے, اور گوشت بانٹنا جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہوتا, اور اس وجہ سے کافی گوشت گھر پہ ہی رہ جاتا. اور تو اس وجہ سے جو ہے دوسری جیسے یو ایس میں ہوتے ہوئے یا سعودی میں ہوتے ہوئے انڈیا میں قربانی دے سکتے ہیں کیا؟ جو لوگ دنیا کے کسی بھی کونے میں اور اگرچہ کوئی کھانے والا نہ ہو, جہاں ہے وہاں قربانی انہیں کرنی چاہیے, اور خود قربانی کا گوشت انہیں کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے. جو چیزیں جو گوشت ضرورت سے زائد ہے اس کو فریج وغیرہ میں رکھ لیں اگر کوئی لینے والا نہیں ہے, اس طریقے سے وہ اہتمام کر لیں. اور دوسرے علاقوں میں جہاں ان کے بیوی بچے ہیں اور دوسرے لوگ, وہاں بھی وہ قربانی دے لیں, ایک سے زائد قربانی دے دے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق اور طاقت دے رکھی ہو. لیکن اسی اس بنیاد پر کہ میں اجنبی ہوں, اجنبی علاقے میں ہوں, میرے ساتھ کوئی رہنے والا کھانے والا نہیں ہے, اس وجہ سے قربانی جیسی عظیم عبادت سے وہ اپنے آپ کو محروم کر لے, اور قربانی کا گوشت جو اتنا مبارک گوشت ہے اس کے کھانے سے وہ محروم ہو جائے, یہ درست اور صحیح نہیں ہے. اگر آپ عید الاضحیٰ کے دن قربانی نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کو عید کا احساس کیسے ہوگا؟ اس دن کی تو سب سے بڑی پہچان اور نشانی کیا ہے کہ آدمی قربانی کرے. یہاں تک کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی طاقتور نہیں ہے, یعنی قربانی کرنے کی استطاعت اس کے پاس اس وقت نہیں ہے, یا ابھی سیلری نہیں آئی ہے, تو اسے چاہیے کہ کسی سے قرض لے کر کے قربانی کر لے, دین کے اس عظیم شعار کو زندہ کر دے, اور بعد میں وہ قرض کی ادائیگی ادا کر دے. تو اس قدر اہتمام اس کا بتایا گیا ہے, ہمیں اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی سعودی میں ہے یا کسی دوسری کنٹری میں ہے اور وہاں افراد کی قلت ہے, کمی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا ہے, اسے ایک جانور اپنے پاس کر لینا چاہیے, ایک قربانی اپنے پاس, اور باقی دوسری جگہ جہاں اس کے اہل خانہ ضرورت مند لوگ موجود ہیں وہاں کر لینا چاہیے. جیسے اس زمانے میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگوں تک قربانی کا گوشت نہیں پہنچ پاتا ہے,
تو عید کے دن بھی کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ خوشیاں نہیں منا پاتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے, دیا ہے, تو آپ ایک قربانی دو قربانی اپنے پاس اگر کر رہے ہیں تو بعض قربانی آپ دوسری جگہ بھی کر دیجیے, پیسے ٹرانسفر کر دیجیے, وہاں کسی کو وکیل اور ذمہ دار بنا دیجیے تاکہ وہ آپ کی جانب سے قربانی کر لے, اور اس طریقے سے کیا ہے کو فائدہ پہنچ جائے. تو کہیں بھی رہیں آپ قربانی کرنے کا ضرور اہتمام کریں, کہیں بھی رہیں آپ قربانی کرنے کا ضرور اہتمام کریں. یہ بڑی عظیم عبادت ہے, صرف اس بنیاد پر کہ کوئی کھانے والا نہیں ہے کہ میں اکیلے کیسے کھاؤں گا, اس بنیاد پر قربانی کو ترک نہیں کیا جا سکتا ہے, چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. اگر کہیں آدمی ایسا ہو کہ ایک ہی قربانی دے سکتا ہے یا تو اپنے پاس یا اپنے بیوی بچوں کے پاس, تب بھی اسے اپنے پاس قربانی دینے پر ترجیح دینی چاہیے, کیونکہ قربانی اس کے لیے ضروری ہو رہی, اس پر واجب ہو رہی, وہ صاحب استطاعت ہے. بیوی بچے اگر قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان پر کوئی مواخذہ کوئی کر نہیں ہوگی کیونکہ ان کے پاس استطاعت نہیں ہے. اللہ عالم. اس لیے کہیں بھی رہیں قربانی کا اہتمام ضرور کرنے کی کوشش کریں اور اس سلسلے میں کوتاہی کا کام نہ کریں. بڑی عظیم عبادت ہے, بہت عظیم عبادت ہے. جی شیخ جزاکم اللہ خیر. دوسرا سوال شیخ, تکبیر کا صحیح طریقہ اور الفاظ. نہیں, دوسرا سوال یہ نہیں ہے. پہلا سوال ہے شیخ, پہلا سوال تھا ایکچولی. ہو گیا ہے, نہیں ہوا ہے یہ. تو کیا ہے یہ کہ can you ask Sheikh to say the right way of takbir. نہیں بتایا گیا نا کہ حاجی لوگوں پر قربانی نہیں ہے. نہیں شیخ, حاجی لوگ پہلا سوال جو ہے تکبیر کے الفاظ کیا ہے. اب جیسے حاجی کی تکبیر الگ ہے, جو ہم لوگ ہیں جو حج نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے جو چلتے پھرتے جو 10 دن میں یا ایام میں جو تکبیر کہنا ہے بولنا ہے وہ صحیح الفاظ کیا ہے اس کے. شاید یہ حاجی لوگوں کے لیے جو حج کر رہے ہیں ان کے لیے تلبیہ ہے, لبیک اللہم لبیک, اور اس کے ساتھ وہ تکبیرات وغیرہ بھی پڑھیں گے. لیکن جو غیر حاجی ہیں وہ صرف تکبیرات وغیرہ پڑھیں گے اور اس کے مختلف الفاظ صحابہ سے منقول ہے, جیسے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ سب تکبیرات کے الفاظ ہیں جو ان دنوں کے اندر کثرت سے پڑھنا چاہیے. اور جو حاجی لوگ ہیں وہ لوگ تلبیہ بھی پکاریں گے اور تکبیرات وغیرہ بھی پڑھیں گے, جبکہ جو غیر حاجی ہیں وہ تلبیہ نہیں پکاریں گے, صرف تکبیرات وغیرہ پڑھیں گے اور اس کا اہتمام کریں گے. جزاک اللہ خیر. وہی سوالات آپ پڑھتے رہے مظفر بھائی تو آسانی رہے گی. جی ہمیں ہو گیا ہے. اور ایک ہے, میں سعودی میں سنگل رہتا ہوں اور میری فیملی اور پیرنٹس جو انڈیا میں رہتے ہیں, کیا انڈیا میں قربانی والد صاحب کرتے ہیں تو وہ میرے لیے کافی ہوگی. جی شیخ, یہ گھر ایک ہے, چولہا ایک ہے, سب کچھ ایک ہے تو کافی ہو جائے گی. اگر چولہا ایک ہے, گھر ایک ہے, سب کا کھانا پینا ایک ساتھ ہوتا ہے تو والد صاحب اگر قربانی دے دیتے ہیں تو سب لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ کو اپنی قربانی خود کرنی چاہیے. ویسے گھر بھی ایک نہیں ہے نا شیخ, چولہا بھی ایک نہیں ہے, یہ سعودی میں رہ رہے ہیں اور والد صاحب کا ہاں بالکل, اس طریقے سے دیکھا جائے تو صحیح ہے. الگ الگ جگہ پہ اگر رہ رہے ہیں تو وہاں وہ اگر دے رہے ہیں تو یہاں آپ سعودی عرب میں آپ قربانی دینے کی کوشش کیجیے. سعودی عرب میں آپ قربانی کرنے کی کوشش کیجیے. قربانی کو ہلکے مت لیجیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قربانی کو ہلکے میں مت لیجیے, بہت بڑی عبادت ہے. اس کا اندازہ شاید ہو سکتا ہے کہ دنیا میں نہ بھی اگر ہو تو مرنے کے بعد ضرور ہو جائے گا. بہت بڑی عبادت ہے, اس لیے اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. تو اگر کوئی آدمی سعودی عرب میں رہ رہا ہے وہاں وہ قربانی دے دے, دوسرے جو گھر کے افراد گھر پہ رہ رہے ہیں وہ لوگ وہاں قربانی دے دیں اگر استطاعت اور طاقت ہے تو. اور اگر ایک ہی کی طاقت ہے تو جہاں آپ کے والدین ہیں, پیرنٹس آپ کے بچے ہیں, وہاں قربانی کر لیجیے. اور کیا سوال ہے ہمارے بھائی؟ جی شیخ, سوال تو ہو گئے, ابھی کسی کو پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. جو دیکھیے وہ سوال تو ایڈریس ہو کیا گئے. کہہ رہے ہیں, we need to sacrifice for Hajj and قربانی اور حج قربانی will be enough. نہیں دیکھیے آپ اس کو سمجھ میں, میں نے حالانکہ اس کو ایکسپلین کر دیا, دوبارہ کر رہا ہوں کیونکہ اس میں کنفیوژن بہت ہے, سوالات اس سلسلے میں بہت آتے ہیں.
پہلی بات آپ سمجھ لیجیے کہ میں نے شروع میں بتایا ہوگا جب حج کی کلاس ہو رہی تھی کہ حج کے موقع پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو حج یہ کہتے ہیں. فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فما استيسر من الهدي. ہدی اس کو اضحیہ کہتے ہی نہیں ہیں, اس کو ہدی کا جانور کہتے ہیں. لیکن چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے اور ہم ہدی نہیں جانتے ہیں تو سمجھانے کے لیے اس کو قربانی کر دیتے ہیں. وگرنہ وہ حج ہے وہ حاجی لوگوں کے لیے جو حج تمتع حج قران کر رہے ہیں, تو وہ قربانی ہے ہی نہیں. اور قربانی ان لوگوں کے لیے جو حج نہیں کر رہے ہیں, جو حج نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے قربانی ہے, اور جو حج کر رہے ہیں وہ حج ادا کریں گے, اس پر توجہ کریں گے. اس لیے حاجی لوگوں پر نہ عید کی نماز ہے نہ قربانی ہے. حاجی لوگوں پر نہ عید کی نماز ہے نہ قربانی ہے. اور رہا وہ جانور جو ذبح کرتے ہیں حج کے موقع پر, اگر وہ حج قران یا حج تمتع کر رہے ہیں تو اس کو ہدی کا جانور کہتے ہیں, اور وہ پارٹ آف حج ہے, ایک حج کے واجبات میں سے ہے. اس سے عید الاضحیٰ کی قربانی کا, بڑی عید کی قربانی کا کوئی تعلق نہیں ہے. حاجی لوگوں پر قربانی نہیں ہے, صحیح قول یہی ہے. اللہ اعلم بالصواب. جی شیخ, سوالات تو ہو گئے شیخ, اگر کسی کو پوچھنا چاہے تو پوچھ. چلے ٹھیک ہے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ ایک سوال ہے. اگر اپنے پاس بکروں کے دو آپشن ہیں, ایک بکرا جو کہ بڑا ہے, اچھا ہے, اور اس میں چکناہٹ بہت زیادہ ہے, اور ایک چھوٹا ہے اس میں چکناہٹ کم ہے, تو کیا یہ بھی چیک کرنا ہے یا پھر اچھے سے اچھا بڑا پانی دیکھ کے میں لینا ہے؟ جتنا بہترین جانور ہو سکتا ہے, خوبصورت بھی دیکھیں, رنگ بھی دیکھیں, ہے نا, ٹیسٹ جی. اور موٹا اور تندرست دیکھیں, یہ سب دیکھنا. یعنی جتنی بہترین کوالٹی ہو سکتی ہے اس جانور کی جو آپ خرید رہے ہیں اس کا آپ اہتمام کریں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے متعلق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو تندرست, صحت مند, سینگ والے اور کبرے میڈے کی قربانی کرتے تھے, یعنی جس میں دو کلر لگا ہوتا تھا, کالا اور سفید, جو دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے. تو اس سب کا اہتمام کرنا چاہیے قربانی میں. ضروری نہیں ہے پر یہ افضل اور بہتر ضرور ہے. تو جو جانور تو صحت مند ہو, بڑا ہو, تگڑا ہو, اچھا ہو, اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنا چاہیے. مگر سیم ٹائم شیخ اس کے ریاکاری سے ہی بچنا چاہیے. کافی لوگ جو ہے نا نمائش اس میں کرتے کوئی شبہ نہیں ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اس میں تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے. اگر آپ ریاکاری کر دیے تو ثواب تو دور ہے, تو آپ گناہ میں شامل ہو گئے. وہ عبادت کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ آپ کی دکھاوے سے بچے. بس یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں گے ارے اتنا مہنگا کیوں خرید کے لائے, اتنا اچھا کیوں لائے, تو لوگوں کی کہنے کی وجہ سے آپ خراب خرید کے لے آئے. ایسا نہیں ہے, لوگوں کے لیے نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے جانور کو اللہ کے لیے قربان کرنے کی بات کہی ہے, اس کا اہتمام کرتے ہوئے آپ جو ہے مارکیٹ اور بازار سے جانور خرید کے لائے. کون کیا کہہ رہا ہے اس کی فکر نہ کریں. اچھے جانور کی قربانی کرنی چاہیے, اچھے جانور. اور چھوٹے ہی جانور کی قربانی کرے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی قربانیوں کا ذکر ہے وہ یہی ہے کہ آپ کبشا, دمبا کی قربانی کرتے تھے. تو چھوٹے جانور کی قربانی کریں یہ بہتر. بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ ریکن کی سب سے افضل ہے, پھر بکرے گائے کی ہے, پھر اس کے بعد بکری بکرے کی ہے, اور زیادہ معلوم اس سے معلوم رہا کہ چھوٹے جانوروں کی قربانی افضل اور بہتر ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی کی قربانی دی ہے. اگر بڑے جانور کی بہتر ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرتے. شیخ اور ایک سوال ہے شیخ, ان دنوں میں جو لوگ بال کلر کرتے تو بال گرنے کے چانسز رہتے, تو وہ کر سکتے سر, بالوں کو جو کلر لگاتے. بالوں کو کلر لگاتے, کون سا کلر؟ براؤن شیخ.
मौजम लगाओ, नहीं गिरते मौजम। है और कलर करते नहीं, मेरे दोस्त का सवाल है शेख, आज ऑफिस में डिस्कशन चल रहा था। कोई मसला नहीं है। अगर कोई आदमी मान लेते हैं बालों में मेहंदी वगैरह लगा रहा है या इसी तरीके से मेहंदी के साथ कत्था वगैरह लगा करके बालों को कलर करना चाह रहा है, कर रहा हो, उसके दौरान कुछ बाल गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, उससे कोई मसला नहीं है। इवन अगर कोई आदमी जानबूझ करके बाल काट भी ले तो उससे कुर्बानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बस उसको अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करनी चाहिए। कोई पेनाल्टी, कोई फिदिया, कोई दम नहीं है उस पर, और उसकी कुर्बानी दुरुस्त और सही है। ये कोई आदमी कुर्बानी करने वाला है और नाखून और बाल काट लेता है, 5 जिलीजा को काट लेता है, 6 जिलीजा को काट लेता है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी कुर्बानी दुरुस्त और सही नहीं है। इसलिए एक दूसरे एक मुखालफत थी, इससे बचना चाहिए। तो अगर कोई आदमी जरूरतमंद है, नाखून और बाल यानी तकलीफ पहुंचा रहे, काट देता है, तो कोई हर्ज नहीं है, या कलम करने में बाल गिर जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं उसमें। अस्सलाम वालेकुम शेख। शेख एक सवाल था, ये अक्सर बड़े हिंदुस्तान में बड़े जानवर यानी गाय गाय बस में जो है 7 हिस्से बोलते हैं शेख, ये क्या जायज बोलना है, मतलब सही है किसी इसका दलील? हेलो हेलो क्या? जी जी जी, बड़े शरीर में अक्सर लोग जो है बड़े जानवर जैसा गाय है इसके अंदर 7 हिस्से बोल के कहते हैं शेख, क्या ये सही है शेख या फिर ये क्या है? हाँ, बड़े जानवर में 7 हिस्से हो सकते हैं, 7 हिस्से हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो 7 लोगों के नाम से दे सकते शेख, उसका कुछ है क्या 7 दलील? लोगों के नाम से, मिसाल के तौर पर एक आप हो गए, एक मैं हो गया, एक मुजफ्फर भाई हो गए, एक मौजम भाई हो गए, और इस तरीके से 7 अलग अलग घराने के लोग उसमें शरीक हो सकते हैं, उसमें शुबा नहीं है बड़े जानवर में। अच्छा, सही जी। और एक शेख ऐसा भी हदीस में जो है गाय बकरा और जो है इसका ना ऊंट का नाम आया है, और इसमें भैंस का भी कुछ जिक्र ऐसा, ये 2 सवाल उसका नाम का जिक्र हुआ है और अल्लाह ताला ने इसको कुरान में जिक्र भी किया, हदीस में भी आया हुआ है। वो ये है कि ऊंट मेल और फीमेल, और गाय मेल और फीमेल, और बकरा बकरी मेल और फीमेल, और दुम्बा मेल और फीमेल, टोटल 8 जानवर हैं जिनकी कुर्बानी करनी चाहिए। इसके अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी का कोई सबूत मौजूद नहीं है। भैंस की जो कुर्बानी का मामला है उसको गाय पर क्यास किया गया है, कहा गया है कि भैंस जो है गाय की तरह है, और इसी बुनियाद पर बहुत सारे उलमा भैंस की कुर्बानी की बात करते हैं कि जायज और दुरुस्त है। एहतियात इसी में है कि इससे बचना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से दूसरे वो जानवर अवेलेबल और मौजूद हैं जिनकी कुर्बानी बिल्कुल किसी शक और शुबे के बगैर होती है। तो हम ऐसे जानवर की कुर्बानी क्यों पेश करें जिस जानवर की कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा में से किसी ने नहीं पेश की है, और जो मुख्तलफी है क्या होगी या नहीं होगी, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो भैंस की कुर्बानी से बचना चाहिए। हमारा अपना इलाका जो है पैसे वाले भी हैं लोग, तो ऐसा ऐसा माहौल बना हुआ है कि सब लोग भैंस की कुर्बानी करते, कोई शाज और नादिर कुछ लोग क्या है बकरे वगैरह की कुर्बानी करते हैं। और ऐसा ऐसा क्यों है समझ में नहीं आता है। ऐसा ये मालूम ही नहीं लोगों को कि इसके अलावा और जानवरों की कुर्बानी करनी चाहिए और अफजल और बेहतर है। वो समझते हैं कि सबसे अफजल कुर्बानी भैंस की कुर्बानी है, ऐसा लोगों ने बता दिया है, और इतने धड़ल्ले के साथ ये चीजें की जाती हैं, जबकि भैंस की कुर्बानी होगी नहीं होगी मुख्तलिफ ही मसला है, और एहतियात इसी में है कि न किया जाए। और यही कौल ज्यादा राजे भी मालूम होता है कि भैंस कुर्बानी का जानवर नहीं है, क्योंकि भैंस की गाय से मुशाबियत वाला मामला इंतहाई कमजोर है कि भैंस गाय की तरह है, ये इंतहाई कमजोर पॉइंट है। जी जी, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं, अल्लाह ताला आसानी करे, बचना चाहिए। तो और जो बड़े जानवर है, ऊंट ऊँटनी है, गाय है, बैल है, इस सब में 7 लोग शरीक हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं जैसे 4 लोग ही अगर हो गए तो उसमें जबा कर दिया जाए, ऐसा नहीं है कि अब 7 अगर नहीं होंगे तो कुर्बानी नहीं होगी। वो मैक्सिमम आदत है कि हम 7 हिस्से उसमें कर सकते हैं,
शरीक हो सकते हैं साथ में। ठीक है, जज़ाकल्लाह शेख, थैंक यू। शेख जी अल्लाह के रसूल हर साल दो दे देते शेख। अब अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो रिवायत बुखारी वगैरह के अंदर मौजूद है उसमें यही मालूम हो रहा है कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़ही बिकबशैन अमलहैन अक़रनैन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चितकबरे सींग वाले दुम्बे की कुर्बानी करते थे। वाना उज़ही बिकबशैन अमलहैन, और मैं भी वैसे ही कुर्बानी करता हूँ जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। इससे ये बात मालूम होती है कि अल्लाह के नबी हर साल दो दुम्बे की कुर्बानी करते थे, हर साल दो दुम्बे की कुर्बानी करते थे। और नबी अलैहिस्सलाम की इताअत और फरमाबरदारी में और आपके तरीके पर अमल करते हुए अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वैसे ही हूबहू उन्हीं दुम्बों की कुर्बानी करते थे जैसे जिस तरीके से अल्लाह के नबी किया करते थे। बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। इससे मालूम होता है कि अल्लाह के नबी हर साल दो दुम्बे की कुर्बानी करते थे। तो शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मेरा सवाल यह था कि हम लोग तो अभी सऊदी अरब में है जी और जो है ना हर साल जो है ना हम लोग इंडिया में कुर्बानी देते हैं, जी लेकिन हम लोग यहाँ पे रहते हैं, कभी चले आते हैं, अगर नहीं भी गए जैसे इस तरह ये साल हम यहीं पे है लेकिन कुर्बानी वहाँ पे हो रही है, तो अफजल क्या है, अगर यहीं पे काटना है या वहाँ पे भी होगा तो वही मिकदार में सवाब मिलेगा? शुबहा नहीं है कि जहाँ आप हैं वहाँ कुर्बानी करना शुबहा नहीं है। आप असल में सबसे पहले इसको समझिए कि कुर्बानी एक बड़ी इबादत है। जब आप कुर्बानी को अव्वलन अपने हाथों से ज़बह करना है, उसकी देख रेख करना, उसके गोश्त को तकसीम करना, उसमें हिस्सेदारी करना, ये सब अजर सवाब वाला अमल है जिससे हम तमाम चीजों से महरूम हो जाते हैं अगर खुद हम आगे बढ़कर के कुर्बानी नहीं करते हैं। तो फिर उस गोश्त को खाना ये सब खत्म हो जाता है। इसलिए आप जहां हैं वहीं कुर्बानी करें, और मजीद अल्लाह ने ताकत दी है तो आप दूसरी जगह पे कुर्बानी करें। लेकिन ये कि सिर्फ इस बुनियाद पर कि सऊदी अरब में कुर्बानी करने में थोड़ी आपको दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत से बचने के लिए आसान रास्ता इख्तियार कर लेते हैं कि भाई अपने इलाके में दे देते हैं, हमारे नाम से कुर्बानी हो जाएगी। इससे बचना चाहिए। बिलाशुबा आप कुर्बानी करा सकते हैं लेकिन अपने कुर्बानी को छोड़ करके नहीं। अपने कुर्बानी का जरूर एहतमाम करिए, बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए, फैमिली के साथ आप हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बड़ी सुन्नत है कि आप नहीं ला याकुल हत्ता याकुल उदहियतहु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खाते थे मगर अपने कुर्बानी का गोश्त। आते थे ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ा करके जानवर ज़बह करते थे, फिर ज़बह करने के बाद बनवाते थे, उसके बाद उससे खाते थे। इसलिए इसको ये बहुत बहुत बड़ी मिसिंग हो रही है, बहुत बड़ी मिसिंग हो रही है। जो हमारे भाई इस पर तवज्जो नहीं कर रहे हैं वो कई चीजें मिस कर दे रहे हैं, कई चीजें उनसे छूट जा रही हैं। कोई चीज हो जाना अलग बात है। मैं भी कह रहा हूं कि आप अगर वहां कुर्बानी दे देते तो आपकी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन ये बेहतर और अफजल तरीका नहीं है। इसमें महरूमी आपके लिए काफी है, कई खैर और भलाई से आप महरूम हो जा रहे हैं। ये चीज वाकई हो रही है। और हमेशा जहां आप रहते हैं तो वो वहां ईद करना, वहां फितरा देना और तमाम इबादत को वहीं अंजाम देना होता है जहां आप रहते हैं, न कि वहां जहां आप कभी रहते थे। जो रिसेंटली आप जहां रहते हैं वो लोग उन लोगों के साथ ज्यादा एहतमाम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपको चाहिए कि आप यहाँ भी कुर्बानी दें और मजीद अल्लाह ने ताकत दी है तो वहां भी कुर्बानी दें, लेकिन यहाँ छोड़ करके सिर्फ वही कुर्बानी दे रहे हैं, ये अच्छा तरीका नहीं है। शेख यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम शेख, सॉरी आप कंटिन्यू करिए। जी फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना 2 कुर्बानी करते थे साल में, तो क्या मैं जानना चाहता हूँ क्या एक ही नाम से 2 कुर्बानी क्या है, प्रोसीजर क्या है वो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुर्बानी अपने घर वालों की तरफ से करते थे खुद, और अपने घर वालों, दूसरी अपनी उम्मत में उन लोगों की तरफ से करते थे जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है, जो कुर्बानी नहीं कर सके। घर वालों यानी खुद के एक के नाम पे हो जाएगा या पूरे पीछे औलाद सब?
آپ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، 9 کے کفیل آپ تھے کہ نہیں تھے؟ جی جی تو وہی وہ آپ کے گھر والے ہو گئے. تو ایک قربانی میں آپ اپنے ایک میں سارے. ہاں ایک میں سارے آپ مان لیتے ہیں آپ جو ہے آپ ہیں، آپ کے بچے ہیں، بیوی بچے ہیں، جی تو اس میں سارے لوگ شامل ہو جائیں گے ایک ہی قربانی میں. تو اللہ کے آج کل نبی علیہ السلام تو الگ الگ دے رہے ہیں نا وہ سب، ایک ایک کے نام کون سے، لوگ ایک الگ ایک کے الگ نام سے نام دے رہے ہیں نا آج کل تو. جیسے ہو گیا میرے نام وہ سے، لیکن بچوں کے 7 نام حصوں سے میں ہو گیا. 7 فیملیز بھی رہ سکتے ہیں، آپ کے فیملی کے لوگ کے نام بھی لے لیتے، تھوڑے لوگ لینے والے، لیکن بکرے کی بات کروں، آپ بکرے کی کنفیوز بات کر دے رہے. اچھا بکرے کی بات کروں. دیکھیے سنیے ایک سیکنڈ. آپ کے بچے جو چھوٹے ہیں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جن کے آپ کفیل ہیں، جی تو آپ جب ایک بکرا ذبح کرتے ہیں تو اس میں وہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ کے بچے بڑے ہو گئے اور اپنے اپنے گھر والے ہو گئے تو الگ گھر ہو گیا نا، جی تو پھر ان کو الگ الگ دینا ہے. لیکن جب تک بچے آپ کی اپنی کسٹڈی میں ہیں، آپ ان کے اچھا ذمہ دار ہیں، آپ ان کے کفیل ہیں، جی تو وہ آپ جب آپ جو قربانی کر رہے ہیں تو اس میں وہ لوگ شامل ہو جا رہے ہیں. لیکن جب وہ بڑے ہو جا رہے ہیں، شادی شدہ ہو جا رہے ہیں، اپنا ان کا گھر ہو جا رہا ہے، تو پھر وہ الگ الگ دے رہے ہیں. یا وہ بالغ ہو گئے، مثال کے طور آپ کے بچے بالغ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، جی اور جی الحمدللہ ان کے پاس بھی استطاعت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، آپ اپنی قربانی دے رہے ہیں، وہ اپنی قربانی دینا چاہتے ہیں، بالکل دیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اچھا مسئلہ ہی نہیں ہے. اپنے کسٹڈی میں ہے، یعنی اپنے ایک بکرے میں یعنی ان کے پورے نام لے جی کے جی کاٹ سکتے بکرا. بالکل بالکل بالکل. اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما لیں. اچھا اصل آپ ہوں گے اور شکریہ. آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر جی والے جی. شامل ہو جائیں گے. اور ایک لاسٹ سوال ہے صاحب، یہ سب لوگ بولتے ہیں کہ بھائی اپن بھی دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی دینا، یہ کہاں تک جی درست ہے؟ کبھی کسی صحابی نے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے؟ شاید نہیں دیا. تو وہ زیادہ محبت کرتے تھے یا آپ؟ جی ہاں وہی. تو ان سے بہتر طریقہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ نہ نہ نہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کیوں دیتے ہیں؟ یہ تو مت ہے نا اپنے پاس کہ وہی چل رہا ہے تو اسی لیے کلیئر میں کوشچن پوچھ رہا کریں ہوں گے نبی کیا. صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کیوں دیتے ہیں آپ؟ آپ نماز پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عید کی؟ نہیں پہلے نہیں 2 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت پھر اپنی والی پڑھتے ہیں. نہیں نہیں. تو قربانی کیوں؟ حج کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ پہلے، اس کے بعد اپنے نام پہ کرتے ہیں، جی نہیں. تو قربانی کیوں؟ چلیے سر جزاک اللہ یہ خیر. ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ کافی ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلوب ہوتا کہ تم لوگ میری طرف سے قربانی کرو، تو جیسے آپ نے کہا نا کہ مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارے درود مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں، میں اس کا جواب جی دیتا ہوں، یہ سب کہا ہے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو ایسے آپ جی جی بتاتے ہاں نا کہ ہاں. میرے لیے قربانی کرو، تمہاری جی قربانی جی مجھ جی تک پہنچتی ہے. لیکن صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا، اور صحابہ نے کبھی نہیں کیا ایسا. جی ایسا جی ہو بھی نہیں سکتا کہ اگر اس کی گنجائش ہوتی کہ اللہ کے نبی کی جانب سے قربانی کرنی ہے، اس کی گنجائش ہوتی تو صحابہ کرام ہم سے کہیں آگے ہوتے. اور جو جی مشہور ہے کہ علی رضی جی اللہ تعالیٰ عنہ کو انس نے دیکھا کہ وہ 2 دمبے قربان کر رہے ہیں، تو پوچھا یہ 2 کیوں؟ کہا ایک میرے لیے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو وصیت کی ہے کہ میں آپ کی جانب سے قربانی کروں. تو یہ روایت سخت ضعیف ہے، اس میں ابو الحسنہ حنچ یہ سب ضعیف راوی ہیں، یعنی سخت ضعیف روایت ہے. اور اگر مان لیتے ہیں کہ صحیح ہو تو اس کا جی مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی جائے وہ آدمی کرے گا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری طرف سے کرتے رہنا. تو ہمیں اور آپ سے تو نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مان لیتے بفرض محال، اور ولن تو وہ روایت صحیح نہیں ہے. جی لیکن اگر مان لیتے ہیں صحیح ہے تو آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ آپ میری طرف سے جو ہے قربانی کرتے رہنا، کیا مجھے اور آپ کو بھی کہا ہے؟ نہیں نہیں. اسی لیے اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تو ابو بکر اور عمر عثمان نے کیوں نہیں کیا؟ کیا لوگ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتے تھے؟ اور ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دمبے کی کرتے تھے تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ایک اللہ کے نبی کے لیے اور دوسرے ان کے لیے، تو دوسرے صحابہ کریں گے تو نہیں معلوم ہوگا، ظاہر ہر چیز معلوم ہو جائے گی.
اس لیے یہ چیزیں درست اور صحیح نہیں ہیں. بلکہ میرے اپنے علاقے میں تو لوگ حسن کے نام سے، حسین کے نام سے، فاطمہ کے نام سے، ان لوگوں کے نام سے بھی کرتے رہتے ہیں. اللہ کے بندو، یہ سب جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے خاتون، جنت کی عورتوں کے سردار، ان کے نام سے قربانی کر کے کیا ہے؟ ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے، ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر، تو تھینک یو اللہ ویری کے نبی مچ. صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا اسی طرح کسی اور کے نام سے قربانی نہیں کرنی چاہیے. قربانی زندہ لوگوں سے مطلوب ہے، جو زندہ ہے بحیات. مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے. ہم اور آپ قربانی کر سکتے ہیں، ہم اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. جو اس دنیا سے چلے گئے وہ ان کا نامہ اعمال بند ہو گیا، ان کے کام کا معاملہ بند ہو گیا، ان کی نیکیاں بند ہو گئی، سوائے چند چیزوں کی جس کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جاری و ساری رہتی ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. اس کا مطلب کہ یعنی میں والدین یا دادا دادی، نانا نانی، جو بھی ان کے نام سے بھی نہیں ہوگا. دیکھیے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کو ہم کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ان کے لیے دعا کرنا. سب سے پہلے ان کے لیے کیا ہے؟ دعا کرنا. جی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ ہم جتنے بھی فوت شدہ لوگ ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو کیا ہے؟ قبول فرماتا ہے. دوسری بات یہ، جہاں تک آپ کے والدین کا معاملہ ہے تو والدین آپ کے وجود کا ذریعہ ہیں جی اس دنیا میں. آپ اپنے والدین ہی کے ذریعے سے وجود میں آئے ہیں، پھر ان کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے آپ اس لائق ہوئے ہیں. اس لیے بغیر کسی اختلاف کے آپ جو بھی نیکی کر رہے ہیں وہ سارا اجر و ثواب آپ کے والدین کو بغیر کسی اختلاف کے ملتا رہے گا. پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، بھیجنے کی ضرورت نہیں. جو کچھ آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں تو اس کا بھی اجر و ثواب جہاں آپ کو ملتا ہے وہی اپنے آپ کے والدین کو ملتا رہتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا فوت ہو چکے ہیں. تو ہم جو کچھ عبادات کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب والدین کو ملتا ہے. اسی وجہ سے سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے کہ جب ایک آدمی جنت میں داخل کیا جائے گا تو جنت میں اس کو بڑا اعلیٰ اور اونچا مقام دیا جائے گا. تو کہے گا اے اللہ یہ کہاں سے؟ اتنا اونچا اور اعلیٰ مقام کہاں سے؟ میں تو اتنی نیکیاں کرنے والا نہیں تھا. تو کہا جائے گا باستغفار ولدک لک، یہ تمہارے بچے کے دعا اور استغفار کرنے کی وجہ سے ہے. تو اس طریقے سے بچے جو بھی عمل کرتے ہیں نا اس کا اجر و ثواب والدین کو پہنچتا رہتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اپنے بچوں کو نیک اور صالح بناؤ، کیونکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، جس میں صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور ولد صالح یدعو لہ، یہ نیک اولاد جو اس کے لیے کیا ہے؟ دعا کرے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے، وہ سب پہنچتا ہے. تو نیک اولاد، صالح اولاد جو کچھ عمل کرتی ہے اس کا اجر و ثواب والدین کو پہنچتا ہے. شیخ توصیف صاحب کا سوال تھا. جی توصیف صاحب اپنا سوال کریے آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ سوال یہ ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ انسان رہ رہا ہے، والد صاحب کے سورس آف انکم نہیں ہے، تو والد صاحب ہی قربانی کریں تو بیٹا کو بھی کرنا الگ سے ضروری ہے؟ بیٹا کس کے ساتھ رہ رہا ہے؟ والد کے ساتھ رہ رہا ہے. والد صاحب کے ساتھ رہ رہا ہے، والد صاحب کا سورس آف انکم نہیں ہے، بیٹا ہی جو خرچ دیتا ہے وہ پورا ہو رہا ہے، تو والد صاحب قربانی کرتے ہیں تو بیٹا کو بھی کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے جو جس کا مال ہے، جس کا پیسہ ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے. ہمارے پاس یہ سمجھتے یہ کیا کہ والد صاحب کی موجودگی میں بیٹا قربانی کرے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں. لیکن صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو صاحب مال ہے نا اس کو قربانی کرنی چاہیے، اس کو قربانی کرنی چاہیے. زکات کون دے گا؟ پیسہ آپ کے پاس اگر ہے تو زکات کون دے گا؟ والد صاحب دیں گے کہ آپ دیں گے؟ زکات کا پیسہ تو ہم ہی لوگ دیتے ہیں، لیکن والد صاحب ہی اس کو یعنی کہ ڈسٹریبیوٹ جہاں کرنا رہتا ہے انڈیا میں آپ کو ایک الگ سی چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے والد آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور میں ان کے ساتھ رہتا اپنا مال نہیں، یا آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے پاس نہیں ہے مال دولت، پیسہ نہیں ہے، تو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو قربانی آپ کو کرنی چاہیے. یعنی کہ والد صاحب کی طرف سے بھی ہو جائے اور ہم بھی اپنی طرف سے کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا میرے خیال سے.
اور اگر آپ کے والد کے پاس خود ان کا اپنا مال موجود ہے تو وہ اپنے مال میں سے قربانی کریں. اسی طریقے سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 2 جانور خرید لائے ہیں، ایک آپ کی جانب سے ہو جائے، آپ کے والد کی جانب سے ہو جائے، یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن ہر صورت میں یاد رکھیے کہ قربانی اسے کرنی چاہیے جو صاحب مال ہے، جس کے پاس پیسے، جو طاقت اور قوت والا ہے، اسے قربانی کرنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں میں سمجھ رہا ہوں. ایکچولی ہم لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ والد صاحب کے نام سے بھی روپے اپنے طرف سے من وجد ساعة فلم يضحي من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. جو آدمی قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اب یہاں پر قربانی کی طاقت آپ کے پاس تھی، آپ نے قربانی نہیں کی بلکہ آپ نے دوسروں کو دے دیا قربانی کرنے کے لیے. اس لیے جو آدمی استطاعت والا ہے، جو مال والا ہے، اسے قربانی کرنی چاہیے. اگر وہ چاہتا ہے اور قربانی کرنا تو اپنے والد کو دے دے ایک جانور یا پیسے دے دے، وہ خود اپنا کر لے. اور اگر ان کے پاس اپنا پیسہ موجود ہو تو بچے کے پیسے سے انہیں قربانی نہیں کرنی چاہیے، کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر ماں باپ کو اولاد کے پیسوں کی ضرورت نہ ہو تو اولاد کا پیسہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. یہ بہت بنیادی چیزوں میں سے ہے کہ ہر شخص کو اپنا ہی مال استعمال کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ہاں میں سمجھ گیا بات. ہم جنرلی ویسے ہی کرتے ہیں، والد صاحب کے نام سے بھی قربانی ہوتی ہے، اپنے طرف سے بھی قربانی رہتے تو ساتھی میں ہم لوگ، بلکہ بھائی صاحب کی طرف سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی قربانی چھوڑ کر کے پیسہ آپ کما رہے ہیں، پیسہ آپ کے پاس ہے اور ساری چیزیں آپ کے پاس ہے اور آپ اپنی قربانی نہ کر کے دوسرے کے نام سے قربانی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ ایک ہی فیملی میں رہتے ہیں لیکن بھائی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے اس سال آپ کے نام سے قربانی ہو گئی تو کہتے ہیں آئندہ سال بیوی کے نام سے قربانی کر دیتے ہیں، اپنے نام سے نہیں کرتے. تو بھائی جو مال ہے قربانی اسی کے نام پہ ہونی چاہیے نا، اسی کو کرنا چاہیے. مزید اللہ نے نوازا تو آپ کسی کو دے دیجیے، کر دے. بالکل صحیح بولا. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر. شیخ اور ایک سوال معذرت کے ساتھ. شیخ یہ قربانی کا جانور پلسرات کی سواری رہتے ہیں، یہ صحیح ہے شیخ؟ نہیں دیکھیے، قربانی کی فضیلت کے سلسلے میں جتنی اس طرح کی روایات ذکر کی جاتی ہے اس ایک بھی ثابت نہیں ہے، ایک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور کو خوب فربا کرو، موٹا کرو، تندرست کرو، فَإِنَّهَا مَطَايَاكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ، کیونکہ یہ وہ صراط پر تمہاری سواری ہے. یہ بالکل ضعیف روایت ہے. اس میں ایک راوی یحییٰ بن عبید اللہ ہے، یہ ضعیف راوی ہے اور حدیث کی کسی مشہور کتاب میں ہے بھی نہیں ہے. یہ امام دہلمی کی کتاب ہے الفردوس، اس میں حدیث ذکر کی گئی ہے 268. یہ روایت سخت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے. اور نہ یہ ثابت ہے کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے 3127 کی، یہ بھی سخت ضعیف روایت، یہ بھی ثابت نہیں ہے. نہ یہ ثابت ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ بات تھی شیخ. یہ سب ثابت نہیں ہے. قربانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیا ہے، اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں. ہم قربانی اس لیے نہیں کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ اصل طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا رہا ہے، اصل طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا رہا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی شریعت کے پابند ہیں، کسی اور نبی کی شریعت کے پابند نہیں. جب کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے تو ہمارے لیے مشروع ہو جاتا ہے، تو ہمارے لیے سنت بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے اس لیے ہم قربانی کر رہے ہیں. اگر آپ نے قربانی نہیں کیا ہوتا تو ہم قربانی نہیں کرتے. اور ایسے بھی ایک اور روایت ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ یوم النحر کے دن، قربانی کے دن، سب سے اچھا عمل جو اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب عمل ہے وہ ہے خون بہانا. کیونکہ قیامت کے دن جانور اپنی سینگ کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے خرد کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ آئے گا. یہ بھی روایت کیا ہے؟ درست اور صحیح نہیں. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا 1493 کے اندر، اور یہ روایت مرسل ہے اور مرسل ضعیف روایات کی قسموں میں سے ہے.
اسی لیے امام منذری نے، امام ابو حاتم نے، شیخ البانی نے، ان تمام لوگوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. تو یہ سب روایات جو مشہور ہے لوگوں کے درمیان، یہ سب ثابت نہیں ہے. ٹھیک صاحب. آپ نے کہا، جیسے آپ نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، تو اسی طرح ہم نے بھی یہ بھی سنا ہے کہ جو صحیح کرتے ہیں ہم، اس میں بی بی ہاجرہ وہاں دوڑی تھی 7 چکر اور وہاں پہ تیز دوڑتی، تو یہ پھر ان کی سنت سے ہی اس پہ عمل ہو رہے نا. بہت اچھی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے تھے یا نہیں دوڑے تھے؟ جی. آپ اس لیے کرتے ہیں کہ اما ہاجرہ دوڑی تھی، یا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا دوڑنے کے لیے؟ جی وہ تو سنت مطلب، لیکن اکثر جو ہم لوگ ہمیشہ بیانوں میں سنتے آئے ہیں یہی کہا جاتا ہے. بالکل کہا جاتا ہے، میں اسے انکار نہیں کر رہا ہوں اور نہیں کہہ رہا ہوں، وہ طریقہ وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. جی جی جی. ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذف و اضافہ کیا ہے. آپ نے بتایا ہے کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اما ہاجرہ علیہ السلام جب دوڑی تھی تو وہ صفا مروہ پہ دعا پڑھنا ان سے ثابت نہیں ہے. لیکن ہم جب جو ہے جاتے ہیں، ہم جب صحیح کرتے ہیں تو ہماری صحیح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم جب صفا پہ چڑھتے ہیں، صفا سے شروع کرتے ہیں، صفا پہ چڑھتے ہیں تو ہم ان صفا والمروہ من شعائر اللہ پڑھتے ہیں، ابدأ بما بدا اللہ بھی پڑھتے ہیں، پھر اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، پھر کھڑے ہو کر کے وہاں دعا کرتے ہیں جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں دوڑو تو وہاں دوڑتے ہیں. تو اس تفصیل کے ساتھ تو اما ہاجر علیہ السلام نہیں دوڑی تھی نا، کہ دوڑی تھی؟ جی جی جی. اس لیے اس کو اچھا ایک جی ایک اور یہ تھا، یہ جو اسماعیل علیہ السلام کو جو مطلب ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی اسماعیل علیہ السلام کو اور وہ ذبح کا، کیا وہ دن بھی یوم النحر تھا، یعنی وہ 10 ذی الحجہ تھا یا کیا ایسا؟ یہ معلوم نہیں مجھ کو معلوم نہیں ہے کہ جو قربانی والا معاملہ ہے. جو تھوڑا بہت معلومات ہے وہ یہ کہ وہ یوم عرفہ تھا، لیکن یہ کہ وہ یوم النحر تھا 10 ذی الحجہ کا مجھ کو تاکید نہیں ہے. اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے پختگی کے ساتھ، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ وہ یوم النحر اور ایک سوال ہے، یہ دوسرے تیسرے دن قربانی کرنے میں اجر کم ہوتا ہے کیا؟ دیکھیے، قربانی کا اصل دن 10 ذی الحجہ ہے، وہی سب سے عظیم دن ہے، سب سے افضل دن ہے. پورے سال کا سب سے افضل دن 10 ذی الحجہ ہے. پورے سال میں جتنے بھی دن ہوتے ہیں سب سے افضل دن 10 ذی الحجہ ہے، تو اسی دن کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی نہ کر سکے تو 11 بھی کر سکتا ہے، 12 کو بھی کر سکتا ہے، 13 کو مغرب سے پہلے تک بھی کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر ایک مثال ہے، ابھی جیسے اس زمانے میں تو بہت فیسلٹیز ہو گئی ہے نا، لوگ اس لیے نہیں ان چیزوں کو جان پاتے ہیں. جیسے ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں، 10 ذی الحجہ کو پیسے نہیں آئے، ٹھیک ہے، یا پیسے نہیں تھے اس کے پاس، یا جانور نہیں مل سکے، 11 کو مل گیا تو 11 کو کر لے، 12 کو مل گیا 12 کو کر لے، 13 کو مل گیا 13 کو کر لیں. لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک جانور رکھ کر کے دوسرے دن کرتے ہیں، تیسرے دن کرتے ہیں. یہ محرومی ہے، یہ سنت کے مطابق عمل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی جانور دوسرے دن نہیں کیا ہے، تیسرے دن نہیں کیا. بس آپ نے کہا کہ یہ سب قربانی کے دن ہے، اس میں قربانی کی جا سکتی ہے، افضل اور بہتر نہیں ہے. بلکہ آپ تو اتنی جلد بازی کرتے تھے کہ عید کی نماز پڑھا کر آتے، اپنے ہاتھوں سے جانور ذبح کرتے، پھر اس کو صحیح کر کے گوشت بنواتے اور اس سے کھاتے تھے سب سے پہلے. لیکن ایک آدمی کئی جانور رکھے ہوئے ہیں، کچھ عید کے دن کر لے رہا ہے، کچھ دوسرے دن کر لے، تو ایک الگ بات ہے. اصل قربانی کا دن 10 ذی الحجہ ہی ہے. اوکے شیخ، یہ 3 دن 4 دن کھانے پینے کے ہیں نا، تو اس دن
انما ہی ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز وجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن، یہ 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے. 10 11 12 13 یہ 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے. کسی بھی شخص کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں سوائے اس حاجی کے جو حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے اور اس کے پاس ہدیہ کا جانور نہیں، پیسے نہیں کہ جانور خرید سکے، تو صرف اسی کے لیے جائز ہے کہ 11 12 13 کو روزہ رکھ لے 3 دن حج کے موسم میں، اور 7 دن جب گھر واپس آئے تو رکھ لیں. باقی کسی بھی شخص کے لیے روزہ رکھنا جائز اور درست نہیں. عبداللہ ابن عمر اور اما عائشہ کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ کے نبی نے ان دنوں میں کسی کو بھی روزہ رکھنے کی رخصت اور اجازت نہیں دی ہے. جو لوگ ایام 20 کا روزہ رکھتے ہیں 13 14 15 وہ 13 کو روزہ نہیں رکھیں گے، وہ 13 کو روزہ نہیں رکھیں گے. 10 11 12 13 یہ 4 دن روزہ کنٹینیو نہیں رکھا جائے گا، کسی کے لیے جائز نہیں. اور کچھ لوگ ایسا بھی بولتے ہیں ان دنوں میں کھانے پینے سے اس تعلق سے سوال نہیں ہوگا اور اس سے نقصان بھی نہیں ہوگا، ایسا کچھ ہے کیا؟ ایسا نہیں. ہر نعمت کا سوال ہوگا، ہر نعمت کا سوال ہوگا، کوئی ایسی نعمت نہیں جس کا سوال نہ ہو. بس یہ ہے کیونکہ قربانی کا گوشت ہے اور جو ہے اس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے، روزہ رکھنا منع ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کھانے پینے کے دن ہے تو اس میں اہتمام کرنا چاہیے، کھانے پینے کا، ایک دوسرے کی دعوت دینا، ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہونا، خوشیاں شیئر کرنا، یہ سب ہونا چاہیے، یہ سب ہونا چاہیے. لیکن نعمتوں کا سوال نہیں ہوگا. کوئی ایسا دن کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جس کا سوال نہ ہو. اللہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے اور اللہ کے نبی ان کے پاس سے گزرے تو وہ پانی زیادہ استعمال کر رہے تھے وضو کرنے میں، وضو عبادت ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور منع کیا تو کہا اللہ کے نبی افل وضو اسرف، کیا وضو کرنے میں بھی پانی زیادہ نہیں استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کے متعلق بھی پوچھ گچھ ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَوْ كُنْتَ عَلَىٰ شَاطِئِ الْبَحْرِ، اگرچہ تم سمندر کے کنارے بیٹھ کر کے وضو کر رہے ہو تب بھی پانی کا زائد استعمال نہیں کر سکتے. کھانے پینے کے دن ہے، اگر آپ کوئی چیز ضائع و برباد کرتے ہیں ہر حال میں اس کا سوال ہوگا، ہر حال میں اس کا سوال ہوگا. کوئی ایسا لمحہ نہیں جس میں آپ کوئی چیز ضائع کریں اس کا سوال آپ سے نہ ہو. پتہ نہیں کہاں سے اس طرح کی چیزیں لوگوں میں پھیلا دی جاتی ہے اور مشہور ہو جاتی ہے، جبکہ یہ ہمارے جو بنیادی اصول ہیں دین کے اس سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں انسان قیامت کے دن سے سوال کیا جائے گا. اور صحابہ نے کہا ہمارے پاس ہے کیا، کھجور اور پانی کے علاوہ کیا؟ کہا اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. سمجھ رہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یہ کھانے پینے کے دن آدمی کو اس میں کھانے پینے کا اہتمام کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. بھیا چلو کافی انفارمیٹیو کوشچنس اور سوالات رہے شیخ، کافی اضافہ ہوا. چلے الحمدللہ. تو اب ختم ہو گئے سارے سوالات، پھر ملاقات. جزاک اللہ خیر شیخ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ ضرور. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.